شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پنجاب پبلک سروس کی تیاری کے لیے آج ہم پاس پیپر کو ڈیٹیلز کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ہم ایک پاس پیپر پہلے کر چکے ہیں امتیاز شاہد کا 2021 کا، آج 2021 کا دوسرا ماڈل پیپر ہے، اور یہ پاس پیپر ہے اسسٹنٹ ڈائریکٹر مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ بورڈ آف ریونیو 2021 میں 16 سکیل کا یہ لیا گیا تھا۔ ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے، اور جو ماڈرن یعنی کہ آج کی جو ڈیمانڈ ہے پی پی ایس سی کی اسی کے مطابق اس کو کریں گے۔ یہ ہماری سیریز ہے امتیاز شاہد ماڈل پیپر کی، انشاءاللہ 250 ماڈل پیپرز کور کریں گے وقت کے ساتھ۔ اس کا اینڈ تک آپ دیکھیں تاکہ میں اس کو جو اس ماڈل پیپر کا ٹیسٹ ہے وہ آپ کس طرح اٹیمپٹ کر سکتے ہیں، وہ بھی فری آف کاسٹ، وہ بھی میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں گا، ٹھیک ہے۔ چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ چلیں آج شروع کرتے ہیں۔ اس میں جو پہلا سوال پوچھا گیا تھا وہ یہ پوچھا گیا تھا کہ فلورنس سٹی از لوکیٹڈ ان وچ کنٹری؟ تو فلورنس سٹی جو ہے وہ اٹلی میں لوکیٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ فلورنس سٹی کہاں پہ لوکیٹڈ ہے؟ اٹلی میں۔ جیسے یہ میں نے میپ بنایا، اچھا اٹلی کس کانٹیننٹ میں، کس براعظم میں جو ہے اٹلی ہے؟ تو اٹلی جو سٹی ہے، جو اٹلی کنٹری ہے، وہ براعظم یورپ میں ہے، ٹھیک ہے۔ یورپ کی یہ کنٹری ہے، تو اس کا جو کیپٹل ہے وہ روم ہے، ٹھیک ہے۔ اکثر پی پی ایس سی میں کیپٹل پوچھے جاتے ہیں، تو یہ اٹلی کا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اٹلی کا جو ہے یہ میپ ہے، اور اس میں یہاں پہ روم آپ دیکھ سکتے ہیں، تو یہ اس کا کیپٹل ہے اٹلی کا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھے جائیں تو اس کے سراؤنڈر میں ویٹیکن سٹی بھی ہے۔ ویٹیکن سٹی کو کہا جاتا ہے کہ دنیا کی سب سے چھوٹی انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ ایز اے اسٹیٹ کے طور پہ جسے جانا ہے، ایز اے کنٹری اور اسٹیٹ کے طور پہ جانا جاتا ہے، تو آپ کو یہ بھی اس کے ساتھ ریلیونٹ ہے۔ اس کا لارجسٹ آئی لینڈ کی بات کریں تو سسلی ہے، اٹلین مین ریور پو ہے، اور اٹلی میں 2006 کا فٹ بال ورلڈ کپ بھی ہوا تھا۔ لیننگ ٹاور پیسا بھی اٹلی میں جو ہے موجود ہے۔ تو یہ آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل میں تھوڑی سی مزید انفارمیشن دینے کا مطلب یہ ہے کہ پی پی ایس سی میں مزید جو ڈیٹیلز کے ساتھ چیزیں آتی ہیں ان کا بھی معلومات ہو، اور اس لیکچر کو آپ بار بار سنیں تاکہ آپ کو چیزیں بس ازبر یاد ہو جائیں، سننے سے آپ کو رٹا مارنے کی ضرورت بھی نہ ہو۔ آپ کو پتہ ہو کہ اٹلی کا کیپٹل روم ہے، اور فلورنس سٹی جو ہے وہ اٹلی میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اٹلی کہاں پہ ہے؟ براعظم یورپ میں واقع ہے۔ اب اس کے ساتھ ملتے جلتے اب براعظم یورپ کی بات ہوئی تو ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں، کیونکہ اکثر جو ریلیونٹ سوال پوچھے جاتے ہیں۔ تو یورپ میں جو براعظم یورپ ہے، ہمارے 7 براعظم ہیں، تو اس میں 51 اسٹیٹس ہیں۔ کتنی کنٹریز ہیں؟ 51 انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس ہیں۔ یہ پی پی ایس سی میں اکثر پوچھا جاتا ہے کہ یورپ میں کتنی جو اسٹیٹس اس وقت موجود ہیں، اس کے میں نے یہاں پہ نیم بھی منشن کی ہے، اور یہاں پہ اگر میپ میں دیکھتے ہیں کہ براعظم یورپ اس کی 51 اسٹیٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ پاپولیشن کے حساب سے چوتھے نمبر پہ آتا ہے، اور ایریا وائز اگر بات کریں تو چھٹے نمبر، یعنی کہ ایریا وائز کریں تو چھٹے نمبر پہ آتا ہے، ٹوٹل 7 ہیں، اور اس وقت پاپولیشن وائز کریں تو چوتھے نمبر پہ آتا ہے۔ یہ 4 نمبر پہ آتا ہے پاپولیشن کے، آبادی کے لحاظ سے، اور ایریا کے لحاظ سے چھٹے نمبر پہ براعظم یورپ، آپ کو یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جتنی بھی کنٹریز ہیں یہ آپ کو میری ویب سائٹ جو ہے www.faizi.portal، وہاں پہ یہ ساری پکچر پڑھی ہے، آپ اسے ڈیٹیل میں جا کے دیکھیں۔ اچھا اس سے ریلیونٹ اب جو سوال اکثر پی پی ایس سی میں آتے ہیں وہ کیا آتے ہیں؟ وہ پوچھتے ہیں کہ پلے گراؤنڈ آف یورپ کون سا ہے؟ سوئٹزرلینڈ۔ پلے گراؤنڈ آف یورپ کی بات کریں تو سوئٹزرلینڈ۔ ویٹیکن سٹی کیا ہے؟ ایک لینڈ لاکڈ ہے، ایک لینڈ لاکڈ ہے، یعنی کہ جس کو کوئی دریا یا کوئی سمندر یا یہ نہیں لگتا، بلکہ اس کو ارد گرد جو ہے وہ صرف اور صرف زمین ہوگی، اسے لینڈ لاک کنٹری کہتے ہیں۔ تو ویٹیکن سٹی بھی لینڈ لاک ہے۔ اس کو پوچھا جا سکتا ہے بجائے کہ یہ کہ کون سی سب سے دنیا کی چھوٹی اسٹیٹ ہے، یہ پوچھنے کے بجائے اگر وہ پوچھ لیں کہ ویٹیکن سٹی لینڈ لاکڈ ہے یا نہیں، تو آپ وہاں بتانا چاہیے کہ لینڈ لاک ہے۔ اسی طرح پیپر والا جو پیپر بناتا ہے اس کی یہ ہوتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ کیا اسٹوڈنٹ نے ریئل میں تھوڑی سی اس کو ریسرچ کی ہے، اس کے بارے میں اس کو معلومات ہے بھی، یا جسٹ اس نے کسی سے کرائمنگ کیا اور رٹا مارا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے تھوڑا سا رد و بدل کرتے ہیں۔ اچھا یہاں پہ یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے وچ کنٹری آف یورپ فیمس فار ڈائری؟ اچھا یہ جو دودھ کے جو ہے نا ڈیری چیزیں ہوتی ہیں، یہ جو یورپ کا کون سا کنٹری ہے جو اس میں اس انڈسٹری میں جو بہت زیادہ فیمس ہے؟ وہ ہے ڈنمارک۔ یہ بھی پوچھا گیا اکثر۔ اور یورپ جو یروشلم، اچھا یوروپین یروشلم کسے کہتے ہیں؟ سروجیوو کو کہا جاتا ہے یوروپین یروشلم، ٹھیک ہے۔ یہ 5-6 سوال بہت اہم تھے، باقی یہ جتنی بھی کنٹریز ہیں ان کے آپ تھوڑا ان کو پڑھا کریں، جیسے پولینڈ، جرمنی، فرانس، یہ بھی اٹلی کا ہے، اسپین، اٹلی، تو ان کے تھوڑا نام پڑھنے سے یہ ہوگا کہ آپ کو تھوڑی سی شناخت ہونا شروع ہو جائے گی کہ یورپ جو ہے ایک براعظم ہے، 7 براعظم ہے، اس میں یہ کنٹریز ہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی مختلف، جیسے کہ بلٹک سی کہاں پہ ہے، آئی لینڈ کہاں پہ ہے، تو نارتھ سی کس جگہ پہ ہے، میڈیٹیرین سی کس جگہ پہ ہے، بلیک سی کس جگہ پہ ہے۔ ان چیزوں کے بارے میں جب وہ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی جب آپ نقشے کو تھوڑا سا بغور مشاہدہ کریں گے، اور ان الفاظ کو دہرانے کی کوشش کریں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آسٹریا کس جگہ پہ ہے،
اور کس بر اعظم میں ہے، تو تھوڑا سا اسے ڈیٹیل میں، لیکن کچھ چیزیں آہستہ آہستہ ہوتی ہیں، ایک دم نہیں ہوتی، تو آپ نے بالکل پریشان نہیں ہوتا اور آہستہ آہستہ کرتے جائیں۔ اس کے ساتھ اب جو مزید جو اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل دیتے ہیں۔ اچھا، اکثر یہ پی پی ایس سی میں پوچھا جاتا ہے کہ یوروپین یونین، اب ہم نے یورپ کی بات بھی کر لی، ہمیں یہ بھی پتہ لگ گیا کہ یورپ میں 51 کنٹریز ہیں، ہم نے یورپ کے بارے میں اور مزید سوالات بھی پڑھ لیے۔ اب جو ہے بہت اہم جو ٹاپک ہے وہ یوروپین یونین کا ہے، جو پی پی ایس سی میں اکثر پوچھا جاتا ہے۔ تو یوروپین یونین کا پہلے میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں گا، اور یوروپین یونین پہلے میں تھوڑا سا چھوٹا سا ایک بتا دوں یوروپین یونین کیا ہے۔ یوروپین یونین سنگل مارکیٹ ہے 27 ممالک کی، 27 ممالک مل کے ایک جگہ بیٹھے، انہوں نے کہا کہ بھائی اب ہم کیا کہیں گے، ہم آپس میں ٹریڈ اور ہر طرح کا کام کریں گے، اور ہم کیا کریں گے، اپنی باؤنڈری ایک دوسرے کے لیے کھول دیں گے، کوئی ویزے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہماری جو کرنسی ہے وہ بھی ایک ہوگی، یعنی کہ جیسے کہ انڈیا اور پاکستان میں ہمارا جو ہے، ہم یہاں پہ جو ہے وہ روپیز ہے، اور انڈیا کا جو ہے اور کرنسی ہے، اس طرح بنگلہ دیش کی ٹکا ہے، تو مختلف ممالک کی مختلف کرنسی ہے نا، جبکہ ان 27 کنٹری یعنی کہ یورپ کی 51 کنٹریز میں سے 27 کنٹریز نے مل بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ ہماری کوئی باؤنڈری نہیں ہوگی، آپس میں ہم سب ایک دوسرے کے ممالک میں جا رہے ہیں، یعنی کہ باؤنڈری آپ کراس کر سکیں وداؤٹ ویزا، مطلب ان چیزوں کو بہت زیادہ ریلیکسیشن دی گئی، اور سنگل مارکیٹ مطلب ایک جو ان 27 کنٹریز ہیں، ایک ملک اپنی پروڈکٹ دوسرے ملک میں بغیر کسی کسٹم ڈیوٹی کے لے جا سکے گا، اس طرح کی رعایت دی گئی، اور بینک بھی انہوں نے اپنا ایک بنا لیا 27 ممالک کا، تو اس طرح کیا ہو ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، جس ملک کو جو دوسرے ملک سے کوئی چیز چاہیے وہ بہت آسانی سے مل جاتی ہے۔ جیسے کہ چلے ایک ایگزامپل دیتا ہوں، پاکستان میں اگر آپ کو کوئی گاڑی باہرلے ملک سے لانی پڑ جائے تو آپ کو پتہ ہے وہ بہت ہی کم ریٹ پہ ہوتی ہے، لیکن کسٹم ڈیوٹی اور دوسری لگ کے وہ اتنی مہنگی ہو جاتی ہے کہ وہ شاید نیو کے ریٹ پہ جا پڑتی ہے آپ کو۔ تو اسی وجہ سے آپ کو آپ سمجھ آ گئی ہوگی کہ یوروپین یونین کیا ہے۔ یوروپین یونین کیا ہے؟ 27 ملک کا ایک گٹھ جوڑ ہے جن کی سنگل مارکیٹ ہے، اگر آسان ترین الفاظ میں کہوں۔ اب میں یوروپین یونین کی ہسٹری آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ کب بنی۔ سب سے پہلے 1951 میں جی ایک ٹریٹی آف پیرس ہوتی ہے۔ اب ٹریٹی آف پیرس 1951 میں ہوئی، یہ کیوں ہوئی؟ اس میں دیکھیں 6 کنٹریز تھیں یورپ کی، بیلجیم، فرانس، لگزمبرگ، نیدرلینڈ، اٹلی، ویسٹ جرمنی۔ اب ان 6 کنٹریز نے مل کے کہا کہ ہم جی اب پہلے یہ یعنی کہ ہم نے بات کی نا 27 کنٹری کی، وہ 1993 میں ہوا تھا۔ اب پہلے یہ 1951 میں ایک ٹریٹی ہوئی تھی، ٹریٹی آف پیرس میں، ان نے ان 6 کنٹریز نے مل کے کہا تھا کہ ہم کول اور اسٹیل کا جو ہے ایک آرگنائزیشن بناتے ہیں، اور ہم 6 ممالک آپس میں یہ جو کول اور اسٹیل ہے اس میں کیا ہوگا، ڈیوٹی نہیں ہوگی اور مختلف چیزیں نہیں ہوگی، اور ایک دوسرے کو دے اور لے سکیں گے۔ کیوں دے اور لے سکیں گے؟ تاکہ ڈیولپمنٹ ہو سکے۔ دیکھیں کول، جو آپ اگر پرانی انڈسٹری کو دیکھیں تو کول کا بے تحاشا ایز اے انرجی یوز ہوتا تھا، ٹھیک ہے، تو اور اسٹیل بھی ظاہر سی بات ہے، بنانے میں کوئی بھی چیز کو ڈیولپ کنٹریز کو اسٹیل اور کول کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ ان 6 کنٹریز نے آپس میں معاہدہ کیا کہ ہم آپس میں کول اور اسٹیل کی جو ہے وہ تجارت کریں گے بڑے پیمانے پہ۔ تو اسی میں ٹریٹی آف پیرس جو 1951 میں ہوئی، اور اس میں یوروپین کول اینڈ اسٹیل کمیونٹی بنائی گئی، ٹھیک ہے، ECSC، یوروپین کول اینڈ اسٹیل کمیونٹی۔ ٹریٹی آف پیرس کا بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ تو اب یہ کیوں بنی آپ کو سمجھ لگی ہوگی۔ اچھا 1951 سے یہ کیوں بنانے کی ضرورت پڑی کول اور اسٹیل کی؟ دیکھیں اس سے پہلے دنیا میں جنگیں ہو چکی تھی، ورلڈ وار 1 جو 1914 سے 1918 تک ہوئی تھی، اور ورلڈ وار 2 1939 سے 1945 تک ہو چکی تھی، تو دنیا کافی حد تک تباہ ہو چکی تھی۔ اب دنیا کو ایک ریوائول چاہیے تھا، دنیا چاہتی تھی ہم مزید اب ترقی کریں، جو چیزیں ہماری جو تباہی اور ہو چکی ہے اس کو بنائیں اور ملکوں کو ترقی دیں، تو اس لیے 1951 میں بنائی گئی۔ اس میں کول اور اسٹیل کی جو ہے آپ اس طرح سمجھیں گے ٹریڈ کے لیے بنایا گیا، یوروپین کول اینڈ اسٹیل کمیونٹی ECSC۔ اس کے بعد جی ایک ٹریٹی ہو گئی 6 ممالک میں سنگل مارکیٹ اس چیز کی بن گئی۔ اب ٹریٹی آف روم ہوئی انہی یورپ کے 6 ممالک کے درمیان 25 مارچ 1957 کو، ٹریٹی آف روم۔ پہلے جو ٹریٹی ہوئی اس میں صرف ایک چیز بنائی گئی، یوروپین کول اینڈ اسٹیل۔ اب اس ٹریٹی میں 2 چیزیں نیو بنی۔ اب 2 چیزیں کیا نیو بنی جی؟ وہ انہوں نے کہا یوروپین اکنامک کمیونٹی بنائیں گے۔ اب یوروپین اکنامک کمیونٹی کیا ہوگی؟ پہلے تو اسٹیل اور کول تھا نا، انہوں نے کہا نہیں جی اب لیبر بھی ایک دوسرے کی کنٹری میں جا سکے گی، ہمارے گڈس بھی جا سکیں گے، ہماری جو پالیسی ہوں گی ایگریکلچر کے جو چیزیں ہمیں ضرورت ہوتی ہیں وہ بھی جا سکیں گی، اور اس طرح کی اور بھی بہت سی چیزیں یوروپین اکنامک کمیونٹی کے ذریعے ان 6 ممالک نے کہا کہ یہ ہم ایک دوسرے کو آپ دے سکیں گے، ایک نئی ٹریٹی آف روم بنا دی۔ اور اسی کے ساتھ اس کی دوسری چیز جو یوروپین اٹامک انرجی، انہوں نے کہا جی
اٹامک انرجی کے لیے بھی ڈیفینس، ظاہر سی بات ہے یہ چاہتے تھے کہ ہم دنیا کے سب سے بڑے ممالک بن جائیں، تو یہ اپنے ڈیفینس بھی تو ہو نا ان کے، یہ تو نہ ہو کہ کوئی ڈیفینس ہی نہ ہو، تو اسی لیے یوروپین اٹامک انرجی انہوں نے بنائی، اور اس کی بھی مارکیٹ رکھ دی بھی ہم نے آپس میں، جو بھی ہے اٹامک انرجی جو ہم بنائیں گے وہ بھی ہم ایک دوسرے کو دے اور لے سکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو دو چیزیں بنی ٹریٹی آف روم میں، یہ کب ہوئی 25 مارچ 1957 میں، اور اس کے بعد یورپ میں سنگل یوروپین ایکٹ 1987 میں بنا۔ اب اس کی بھی یہی بات تھی، یہ ٹریٹی آف روم کو جو ہے اپ گریڈ کیا گیا، اور یہ بھی یہی تھا کہ سنگل مارکیٹ بنائی جائے، یعنی کہ ان کا سب فوکس یہی تھا 1951 سے کہ یار مارکیٹ، پہلے مارکیٹ بنائی کول اور اسٹیل ایک دوسرے کو دینے لینے کے لیے، اس کے بعد مارکیٹ بنائی کہ ہمارے گڈس بھی دے سکیں گے، سروس بھی دے سکیں گے، لیبر بھی ایک دوسرے کی لے جاؤ، اور اٹامک انرجی بھی ہم بنائیں گے اور اس کے بعد جو ایکٹ بنایا اس میں بھی یہی کہا کہ سنگل مارکیٹ بنائیں گے۔ دیکھیں ان کنٹریز کا فوکس کیا ہے، ڈیولپمنٹ کیا ہوگا، ہم بہت سے ممالک جب آپس میں مل کے کریں گے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا نا، کسی ممالک میں کوئی چیز زیادہ ہوگی، کسی ممالک میں کوئی چیز زیادہ ہوگی، تو وہ ایک دوسرے کو لے دے سکیں گے، ٹریڈ ہوگی اور ترقی ہوگی ظاہر سی بات ہے ملک میں۔ اس کے بعد یہ ہوگی ماسٹریکٹ ٹریٹی۔ اب جو ماسٹریکٹ ٹریٹی ہے اسی کے بعد جو بنی وہ یوروپین یونین بنی 1 نومبر 1993۔ یہ PPSC میں اکثر پوچھا گیا ہے کہ یوروپین ٹریٹی کس ٹریٹی کے، یوروپین یونین جو ہے وہ کس ٹریٹی کے بعد بنی، تو میسٹرک ٹریٹی کے بعد یوروپین یونین کا قیام آیا، یہ 1 نومبر 1993 میں انفورس ہوئی۔ اس وقت اس میں 12 کنٹریز تھیں، 12 جو اس کی فاؤنڈر اسٹیٹس آپ کہہ سکتے ہیں، اس کی 12 کنٹریز تھیں یوروپین یونین کی، جو کہ اب 27 ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اکثر آپ سے PPSC میں جو پوچھا جاتا ہے نا 27 کنٹریز ہیں یا کتنی کنٹریز ہیں یوروپین یونین کی، آپ وہاں پہ 27 کہتے ہیں۔ اچھا ویسے پہلے اس کی 28 تھیں، تو ایک کنٹری کس طرح ختم ہوئی، دیکھیں جو بریگزٹ اسے کہتے ہیں، ایک کنٹری جو نکلنے کا عمل ہے، یونائٹڈ کنگڈم اس سے باہر ہو گیا ہے، پہلے 28 کنٹریز تھی، ٹھیک ہے، اسے بریگزٹ کہتے ہیں، یعنی کہ برٹین اور ایگزٹ، ٹھیک ہے۔ بریگزٹ کہتے ہیں، یہ 31 جنوری 2020 میں ہوا تھا، یہ اکثر PPSC میں یہ بھی پوچھا گیا ہے، 31 جنوری 2020 میں جو ہے وہ UK یونائٹڈ کنگڈم کیا ہوا تھا، یوروپین یونین سے باہر چلا گیا تھا، تو آپ کو یہ ڈیٹ یاد رکھنی ہے، اور بریگزٹ بھی یہ یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے، یہ اکثر پوچھا جاتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے جو یوروپین یونین آ کے بن گئی، یعنی کہ آپ دیکھیں نا یہاں پہ ایک ٹریٹی ہوئی، ٹریٹی آف پیرس ہم نے پڑھ لیا، ٹریٹی آف روم پڑھ لیا، سنگل یوروپین ایکٹ پڑھ لیا، اور میسٹرک ٹریٹی ہو گئی، اب یوروپین یونین بن گئی 1993 میں۔ اب انہوں نے کیا کیا، اب یہ بڑے پیمانے پہ اب آپس میں یعنی کہ 27 کنٹری کیا کیا کر سکیں گی، یا کس طرح یہ سارا لے کے چل رہے ہیں، اس پہ تھوڑی سی ڈیٹیل میں بات کروں گا، تاکہ دیکھیں یہ جو لیکچر ہے یہ آپ کو بالکل یہ وہ چیزیں میں بتا رہا ہوں جو پیپر میں پوچھی جاتی ہیں، بالکل ایسا نہیں ہے، کوئی ایکسٹرا چیز نہیں ہے، ایک ایک لفظ آپ سے آپ دیکھیں گے کہ PPSC میں کسی انہی لفظوں سے ریلیٹڈ آپ سے سوال پوچھے جائیں گے، اور یہی پوچھے جائیں گے۔ اچھا یوروپین انہوں نے سب سے یوروپین پارلیمنٹ بنا دی، دیکھیں 27 کنٹری کے پارلیمنٹ، ایک کنٹری کے پارلیمنٹ تو آپ نے سنا ہوگا نا، انہوں نے 27 کنٹری پہ مشتمل ایک پارلیمنٹ بنا دی، یہ یوروپین پارلیمنٹ ہے، وہ اس 27 کنٹریز کو دیکھے گی کہ اس کا کون سا لا ہونا چاہیے کہ ہم سنگل مارکیٹ جو رن کر رہے ہیں کوئی قوانین تو ہو ہمارے پاس، تو یہ یوروپین پارلیمنٹ جو ہے یہ 27 کنٹری کے اوپر جو مشتمل ہے، یہ یوروپین لا بناتی ہے، قوانین بناتی ہے اپنے اس یوروپین یونین کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یوروپین کونسل بنائی گی، یہ بھی کیا یوروپین کونسل کیا ان کے دیکھتی ہے 27 ممالک کی، یہ دیکھتی ہے کہ ہماری پولیٹیکل ڈائریکشن کیا ہو، ہماری پریورٹیز کیا ہوں یو کی، دیکھیں نا ان 27 کنٹری میں دنیا کی شاید کسی دوسری کنٹریز کے ساتھ بھی اگر کوئی کام کرنا ہو، یا اپنی جو ان کی ڈائریکشن ہو مزید بھی ہمارے ڈیولپمنٹ کس طرح بڑھ سکے، تو اس یہ پولیٹیکل ڈائریکشن اور پریورٹیز آف EU کی یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے یوروپین کونسل۔ اس کے بعد جی یوروپین کمیشن بھی انہوں نے بنایا ان 27 کنٹری نے، تو اس کا کیا ہے، یہ اپنا کامن انٹرسٹ دیکھتی ہے کہ یار ہمارے 27 کنٹری کا کامن انٹرسٹ کیا ہے، اس پہ ہم زیادہ کام کریں۔ اس کے بعد کورٹ آف جسٹس آف یوروپین یونین بھی انہوں نے بنائی۔ اب آپ کے مائنڈ میں آ سکتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ کورٹ آف جسٹس ہم نے یونائٹڈ نیشن کے بارے میں تو پڑھا تھا کہ اس کی ایک برانچ ہے جس میں دنیا بھر کے جو ممالک ہے وہ جاتے ہیں کسی کوئی بھی معاملہ ہو جسٹس کا، تو لیکن یوروپین یونین نے بھی اپنی کورٹ آف جسٹس آف یوروپین یونین ایک بنائی ہوئی ہے۔ وہ کیا دیکھتی ہے، وہ کورٹ یہ دیکھتی ہے، کورٹ انشورس دیٹ EU لاز، یعنی کہ اب جو EU پارلیمنٹ EU کونسل نے جو
EU کے قوانین بنائے, یورپین یونین کے قوانین بنائے, کیا وہ لاگو ہو رہے ہیں؟ یہ چیز دیکھیے. یورپین کورٹ آف یورپین یونین جو ہے یہ وہ اس چیز کو انشور کرتی ہے. اس کے بعد یورپین کاؤنسل سینٹرل بینک بھی انہوں نے بنایا. کیا ہے کہ 27 ملک کو ایک ہی سنگل بینک مل جائے. دیکھیے کتنا مزہ ہے کہ بہت ہی آسان ٹرانزیکشن ہوگی, ہر طرح کی, یعنی کہ کرنسی ریٹ کو بھی وہ بیلنس کر سکیں گے, دوسری چیزوں کو بھی بیلنس کر سکیں. اس کے بعد جو چھٹے نمبر پہ ہے یورپین کورٹ آف آڈیٹر. اب یہ یورپین کورٹ آف آڈیٹر کیا ہے, یہ کیا کرتا ہے, یہ چیز یہ اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہے کہ یہ جو بھی EU کے فنڈز ہیں, انہوں نے فنڈز بھی کا قیام بھی کیا ہوتا ہے کہ وہ کیا صحیح بھی لگ رہے ہیں, یا جس چیز کے لیے ہم نے فنڈز بنائے تھے وہ کیا صحیح استعمال ہو رہے ہیں. امید کرتا ہوں یہ جتنی چیزیں میں نے EU کے بارے میں بنائی, اس کے بعد کوئی چیز بچ نہیں جاتی. اس کنسیپٹ میں آپ کو پراپر ایک کنسیپٹ دے دیا ہے. چلیں نیکسٹ MCQs کو دیکھتے ہیں. نیکسٹ پوچھا گیا ہے ہمارے کو کہ ہمارے کے لافنگ گیس کون سی ہے, یعنی کہ وہ گیس جس کو سونگھنے سے, اگر آپ سونگھیں تو آپ ہنسنا اسٹارٹ کر دیں گے, تو وہ نائٹرس آکسائڈ ہوتی ہے. یہ نون فلیمیبل گیس اور کلر لیس ہوتی ہے. اینڈ وہ اس کا جو فارمولا ہے نائٹروجن پلس آکسیجن, ٹھیک ہے. تو نائٹرس آکسائڈ وہ گیس ہوتی ہے جس کو انسان اگر سونگھے تو ہنسنے لگ جاتا ہے. یہ اکثر جو ڈینٹسٹ ہوتے ہیں نا, کیونکہ انہوں نے آپ کا جو ماؤتھ ہوتا ہے اسے اوپن کر کے رکھنا ہوتا ہے تاکہ آپ کا جو ہے وہ اپنا جو بھی آپ کیوٹی آپ کے دانتوں میں لگی ہے, کچھ بھی ایسا لگا ہے تو وہ آرام سے کام لگے. تو یہ وہ بعض اوقات اس کو استعمال کر لیتے ہیں, تو نائٹرس آکسائڈ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارا روف آف ورلڈ کا پوچھا گیا ہے, تو شاندار پاس ہے. آپ کو پاس کا پتہ ہونا چاہیے کہ پاس کیا ہے. دیکھیے پہاڑوں کے درمیان اوبڑ کھابڑ راستے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. پہاڑوں کے درمیان میں سے سڑک کوئی نکل رہی ہوتی ہے تو اسے کیا کہتے ہیں, اسے پاسز بولتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ جب بھی سنیں نا تو آپ کے مائنڈ میں ایک بات آنی چاہیے, یعنی کہ آپ نے انجوائے کرنا ہے اسٹڈی کو, کہ یار یہ کسی پاس کی بات ہو رہی ہے, اور پاس کی بات ہو رہی ہے تو یہ کتنی اچھی بات ہے. ہمیں پتا ہو کہ یہ فلاں پہاڑوں کے درمیان سے جو راستہ گزرا ہے اس کا یہ نام ہے, اور جیسے شاندار پاس ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو یہ بہت زیادہ اونچا ہے تو اونچائی کے لحاظ سے اسے یہ بھی کہا گیا ہے. تو پاس کیا ہوتا ہے, گیپ ہوتا ہے, بریک ہوتا ہے, یا کوئی اوبڑ کھابڑ راستے ہوں گے پہاڑوں کے درمیان یا پہاڑوں کے اوپر, ٹھیک ہے. تو اس کو پاس بولتے ہیں. نیکسٹ ہے وتھ سیلیبریٹی. اچھا کس سیلیبریٹی کو, یعنی کہ جو پرائڈ آف پرفارمنس دیا گیا تھا 2005 میں, تو عارف لوہار تھا ان کا. آپ سے یہ بھی پوچھا جاتا تھا کہ جگنی جگنی جو لوک گیت ہے یہ کس کا ہے, عارف لوہار کا لوک گیت ہے. یہ بھی پوچھا جاتا ہے کس قسم کا گیت ہے, تو لوک گیت ہے, ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے ہیمیسفیئر از وارم. اچھا وہ کہتا ہے جو ہیمیسفیئر ہے نا وہ تھوڑا سا گرم ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو, کیونکہ یہ نارتھ سے ساؤتھ کی طرف ہوتا ہے. یہ دنیا کا نقشہ ہے. دنیا جو ہے وہ بیضوی شکل کی ہوتی ہے, بالکل راؤنڈ نہیں ہے. یہ اکثر یہ بھی PPSC میں پوچھا گیا ہے کہ دنیا کی شیپ کیا ہے, تو لیٹ اسپیرائڈ شیپ ہے, ٹھیک ہے. یہ بالکل گول نہیں ہے. آپ کو اس کے بارے میں بھی علم ہونا چاہیے. اکثر پوچھا جاتا ہے اس طرح کے سوالات ہر کمپٹیٹیو ایگزام میں. تو یہ نارتھ سے ساؤتھ کیا ہے, دنیا کی جو اوپر والی سائڈ ہے اسے نارتھ بولتے ہیں, نیچے والی سائڈ کو ساؤتھ بولتے ہیں. تو اس طرف جو نارتھ ہوتی ہے گرم سائڈ ہوتی ہے. ہم بھی یہاں پہ لائے کرتے ہیں, ہم جو ٹراپک آف کینسر پہ یہاں پہ ایک امیجنری لائنس بنائی جاتی ہیں. اچھا یہ جو امیجنری لائنس ہوتی ہیں دنیا کے درمیان میں ایک لائن ہے اسے ایکویٹر کہتے ہیں. یہ ایک فرضی لائن ہوتے ہیں. کیوں بناتے ہیں, یا جو ہم نے نام دے دیا اسے نارتھن ہیمیسفیئر کا, اسے ساؤتھن ہیمیسفیئر کا دے دیا, یہ اس لیے دیتے ہیں تاکہ ہم دنیا کو اسٹڈی کر سکیں, ہم جان سکیں کہ ناردرن ہیمیسفیئر کے جو ہم نے نام رکھا ہے دنیا کے اس حصے کا, اس پہ دیکھیں گے درجہ حرارت زیادہ ہوتی ہے. یہاں بھی تو درجہ حرارت کی بات ہو رہی ہے نا کہ وہ کیوں گرم ہوتا ہے. تو دنیا کو مختلف حصوں میں یا ایکویٹر میں ہم یہ ایکویٹر کی لائن لگائی تو یہاں پہ اسے اسٹڈی کر سکیں کہ ہوائیں کس طرف چل رہی ہیں, گرم کون سے علاقے ہیں, کون سے علاقے میں کیا ہوتی ہے. اب گرم ہوگی تو ہمیں یہ بھی تو پتہ ہوگا نا, جو گرم چیزیں ہوتی ہیں وہ یہاں ہوں گی, جو ٹھنڈی چیزیں ہیں ان جگہ پہ ہوں گی, یا جو جگہیں ہیں. تو بہت سی معلومات اس سے ملتی ہے, ٹھیک ہے. تو ناردرن ہیمیسفیئر اس جگہ پہ ہوتا ہے اور ساؤدرن ہیمیسفیئر اس جگہ پہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ ناردرن ہیمیسفیئر میں نارتھ امریکہ آ جاتا ہے اور یوروپ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. نارتھ امریکہ اور یوروپ اس جگہ پہ ہے. اس کے بعد اس کے جو درمیان میں ان دونوں کے درمیان میں نارتھ اور ساؤدرن ہیمیسفیئر ان دونوں کو کمبینیشن میں ایشیا, ساؤتھ امریکہ اور افریقہ, یہ 3 کانٹیننٹ یہاں پہ ہیں. اور ساؤتھرن ہیمیسفیئر میں سدرن ہیمیسفیئر نیچے جو ہوتا ہے اس طرف, اس میں انٹارکٹیکا اور آسٹریلیا ہیں, ٹھیک ہے. انٹارکٹیکا دیکھیں اس لیے یہ بہت زیادہ ٹھنڈا ہوگا. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہے یہ میپ آف ورلڈ آسان ترین الفاظوں میں. یہ اکثر PPSC میں آپ نے سوال پوچھا کہ کنگو ایکویٹر کو 2 بار کراس کرتا ہے, تو کیا ہے یہاں پہ اس جگہ پہ کنگو ریور ہے وہ 2 بار اس لائن کو ٹچ جو کرتا ہے, تو اس لیے پوچھا گیا ہے.
تو کوشش ہے آسان ترین الفاظوں میں آپ کو سمجھایا جائے۔ اچھا نیکسٹ ہم سے MCQs پوچھا گیا ہے کہ قائد اعظم جو ہے وہ تھرڈ ٹائم پریزیڈنسی ان کو مجسٹریٹ ملی تھی بامبے میں، تو 1900 میں ملی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو قائد اعظم کی تاریخ پیدائش پتہ ہونا چاہیے، اکثر ایگزام میں پوچھی گئی ہے۔ تو 25 دسمبر 1876 کو پیدا ہوئے تھے۔ کب ہوئے تھے؟ 25 دسمبر 1876 کو، اور ان کی وفات کی ڈیٹ ہے ستمبر 11 1948 کو، ٹھیک ہے، کراچی میں ہوئے تھے وہ، ٹھیک ہے، تو پاکستان بننے کے بعد، ٹھیک ہے، 1984 میں ہوئے تھے۔ اور اس کے بعد ان کے والد کا نام جینا بھائی تھا پونجا، اور ان کی والدہ کا نام متی بھائی تھا۔ نیکسٹ جو ہے وہ T20 ورلڈ کپ 2022 جو ہے آسٹریلیا میں ہوا تھا۔ چت دوآب لائز ود 2 ریورز۔ سب سے پہلے آپ کو دوآب کا پتہ ہونا چاہیے کہ دوآب کیا چیز ہے۔ دیکھیں، جب بھی کسی دو دریاؤں کے درمیان، دیکھیں یہاں پہ جیسے میں نے یہ بنایا، یہ بھی ایک دریا جا رہا ہے اور یہ بھی ایک دریا جا رہا ہے، ان دو درمیان کے درمیان جو زمین ہوگی نا، جو جگہ ہوگی، اس کو کہتے ہیں دوآب، ٹھیک ہے۔ اب اسی کے درمیان جو اونچی کوئی جگہ ہوگی، کوئی بھی اونچی جگہ ہوگی، تو اسے ہم بار بولتے ہیں۔ دوآب اور بار کا کنسیپٹ آپ کو پتہ لگ گیا کہ دو دریاؤں کے درمیان جو کوئی بھی جگہ ہوگی، کوئی چاہے وہ کوئی قصبہ ہو، یعنی کہ کوئی زمین ہوگی، تو اس زمین کو ہم دوآب بول دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس دوآب میں بھی جو اونچی جگہ ہوگی اسے بار بول دیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہم نے جو مشہور 5 ہمارے دوآب ہیں جو اکثر ایگزام میں پوچھے جاتے ہیں، وہ ہے سندھ ساگر دوآب، یہ انڈس ریور اور جہلم ریور کے درمیان والے علاقے کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد چت دوآب جو ہے وہ چناب اور جہلم کے درمیان والے جو ایریا ہے اس کو کہتے ہیں۔ رچنا دوآب وہ راوی اور چناب کے درمیان جو جگہ ہے، رچنا دوآب راوی اور چناب کے درمیان جو جگہ ہے، اور باری دوآب اور بیز اور راوی کے درمیان جو جگہ ہے۔ اس کا بس دوآب جو ہے وہ بیز اور ستلج کے درمیان والی جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو امید کرتا ہوں یہ چیز آپ کو یاد رہ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بھی میں نے ڈیٹیل سے لکھا ہوا ہے، آپ انہیں یاد کر لیں، اور آن لائن ٹیسٹ اینڈ میں آپ کو بتاؤں گا، وہاں پہ بھی آپ اٹیمپٹ کر سکتے ہیں یہ چیزیں۔ تو آپ کو امید ہے دوآب کا پتہ لگ گیا ہوگا کہ یہاں پہ ایک ایک کنسیپٹ کو ہم لے کے چلیں گے اور بڑے مزیدار طریقے سے اسے پڑھیں گے۔ آگے ہماری نیکسٹ MCQs جو ہے وہ آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن کی بات ہو رہی ہے، تو یہ کیا ہے؟ اچھا دیکھیں، اگر اسلامک کوآپریشن بنائی گئی تو کیوں بنائی گئی؟ ہمارے مائنڈ میں یہ ہونا چاہیے، اس سے ریلیٹڈ سوال تبھی ہم کر سکیں گے نا جب ہمیں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پتہ ہو۔ دیکھیں دنیا میں کیا ہوا، ایک بار نا ایک عیسائی جس کا نام تھا ڈینس مائیکل روہن، یہ اس عیسائی نے کیا کیا کہ جو یروشلم میں مسجد اقصیٰ ہے اس کو جا کے آگ لگانے کی کوشش کی، وہاں پہ کچھ آگ لگائی۔ تو اس کے بعد ظاہر سی بات ہے مسلمانوں، پوری دنیا میں جو مسلمز ہیں وہاں پہ سارے مسلمانوں نے احتجاج شروع کر دیا۔ تو اس کے بعد مسلمانوں نے ریئلائز کیا کہ ہماری جیسے UN ہے، ایک آرگنائزیشن ہے جس کے 193 کنٹریز ہم کہتے ہیں، اس طرح انہوں نے مسلمانوں ممالک نے بھی کہا کہ دیکھو یار یہ ہمارے احساسات کو مجروح کر رہے ہیں، اور ہماری بھی کوئی تو ایک یک زبان آواز ہو، ہم سب ممالک اکٹھے ہوں کسی بات پہ تاکہ دنیا میں ہماری بات منوائی جا سکے۔ تو انہوں نے ایک آرگنائزیشن بنائی۔ اس وقت اس آرگنائزیشن کا نام جو ہے وہ آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس تھا، ٹھیک ہے۔ وہ کیا تھا؟ آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس تھا، میں نے یہاں پہ ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ 26 جون 2011 میں آ کے 2011 میں آ کے یہ آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن میں چینج ہوئی۔ یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کب آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس کا نام چینج کیا گیا آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن پر؟ تو 26 جون 2011 میں چینج کیا تھا۔ اس کی اب کتنی ممبر اسٹیٹس ہیں، اب کتنے ممالک ہیں اس میں؟ جی اس میں 57 ممالک ہیں۔ اس کے ہیڈ کوارٹر جدہ میں ہے، سعودی عربیہ میں۔ اس میں 3 لینگویج پوچھا جاتا ہے اکثر یہ بھی کہ OIC کی کتنی لینگویجز ہیں، تو 3 ہیں بھائی، عربک، انگلش اور فرینچ۔ عربک، انگلش اور فرینچ۔ اس کی بنیاد رکھی گئی 25 ستمبر 1969۔ 25 ستمبر 1969 میں اس کی آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی۔ اس کا موٹو کیا ہے؟ اس کا موٹو یہی ہے کہ سیف گارڈ اور پروٹیکٹ کیا جائے انٹرسٹ کو مسلمس کے، اور ایک زبان ہو کے ہم بات کریں، پروموٹ کریں انٹرنیشنل پیس اور ہارمنی کو اور ڈیولپمنٹ کو، ہر چیز اس میں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا موٹو ہے۔ میں امید کرتا ہوں اس کا بیک گراؤنڈ بھی آپ کو پتہ ہو جائے گا آسان ترین الفاظ میں، اور اس کے ریلیونٹ جو باتیں ہیں تھیں، اس کی کتنی کنٹریز ہیں، اس کا کب نام چینج ہوا اور پہلا نام کیا تھا، اور وہ کون سا منحوس انسان تھا جس کی وجہ سے یہ بعد میں سارا کچھ کرنا پڑا ہمیں مسلم امہ کو، ٹھیک ہے۔ تو اچھا یہ جو 57 کنٹریز ہیں نا، ان کے نیمز اور یہاں پہ میں نے ڈیٹس بھی لکھ دی ہیں۔ یہ میرے جو فیضی پورٹل پہ ابھی میں آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا کہ یہ کہاں پہ آپ کو ملیں گے نوٹس۔
یہ وہاں پہ جا گیا ان 57 کنٹریز، اور ان کا ڈیٹ جوائننگ وہ بھی میں نے لکھ دیا، ٹھیک ہے. آپ ایسے یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اسے پاز کر کے. اچھا نیکسٹ ایم سی کیوز دیکھتے ہیں. اچھا شیئر آف فوریسٹ کور ایریا آف دی ٹوٹل جیوگرافیکل، اچھا جو ہے وہ 30% ایریا کور کرتا ہے، ٹھیک ہے، فوریسٹ جیوگرافی کے لحاظ سے دنیا کا. دی فوکل پوائنٹ آف ہیومن رائٹ آرگنائزیشن، اچھا جو فوکل پوائنٹ یعنی کہ جو ہیومن رائٹ کے لیے بولنے والا، آپ اس آسان الفاظ میں سمجھ سکتے ہیں کہ جو ادارہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں یو این میں، اس یا یو این میں وہ کون سا آرگن ہے، وہ ہے یو این ہیومن رائٹ کاؤنسل. اچھا یو این ہیومن رائٹ کاؤنسل کیا ہے؟ یہ بھی ایک ادارہ ہے یو این کا، اس کا کام ہے کہ دنیا میں ہیومن رائٹس کو دیکھنا، ٹھیک ہے، اور اس کو پروموٹ کرنا دنیا میں، یعنی کہ دنیا میں جو ہے وہ انسانی حقوق کی جو ہے اس کو دیکھنا کہ کہیں پامالی تو نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے. اس کونسل کے 47 ممبرز ہیں، ٹھیک ہے، اور 3 ایئرز اس کا ٹرم ہوتی ہے. یہ جیوگرافی کے حساب سے اپنے ممبرز چنتی ہے اور اس سیٹس دیتی ہے. افریقن اسٹیٹس کی 13 سیٹس ہیں، ایسے ایشیا پیسیفک اسٹیٹس میں اس کی 13 سیٹس ہیں، ٹھیک ہے. امریکن اینڈ کیریبین اسٹیٹس میں اس کی 8 سیٹس ہیں، ویسٹرن یورپین اینڈ ادر اسٹیٹس میں اس کی 7 سیٹس ہیں، ایسٹرن یورپین اسٹیٹس میں اس کی 6 سیٹس ہیں. ٹھیک ہے، اتنی سیٹس یہ دیکھتی ہے دنیا کے مختلف ممالک میں، تاکہ یہ دیکھ سکے ان ممالک میں کہیں کوئی حقوق کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے. یہ اسی لیے یو این ہیومن رائٹ کونسل جو ہے یہ بنائی گئی تھی. یہ کب ہوئی تھی؟ یہ مارچ 15 2006 میں. اس کی ویسے بنیاد جو ہے وہ پہلے ہی رکھی جا چکی تھی. اس کا ہیڈ کوارٹر جنیوا سوئٹزرلینڈ میں ہے، اور اس کی یہ پیرنٹ ہے نیشنل یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کی، ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر عارف علوی کی بات کریں تو یہ 13ویں نمبر پہ پاکستان کے جو صدر رہ گئے ہیں. اس کے پہلے جو اسکندر مرزا، ایوب خان، یہ جتنے بھی ہے 13 سب کو میں نے یہ مینشن کر دیا ہے. یہاں پہ ایکٹنگ بھی ہیں اور جو رہ گئے ہیں ان کے بھی سب یہاں پہ نام آپ کو مل جائیں گے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے دی فرسٹ ایور نیوکلیئر بم. اچھا دیکھیں نیوکلیئر بم جو ہے وہ تو بنا دنیا میں، نہ ہیروشیما پہ بھی ڈال دیا بھائی، ناگاساکی پہ بھی ڈال دیا انہوں نے. تو اس کو پہلے کس نے بنایا تھا؟ یہ ٹرینٹی نام سے تھا. یہ جولائی 16 1945 میں، ٹھیک ہے، یونائٹڈ اسٹیٹ نہیں میکسیکو میں یہ پھوڑا تھا، ٹھیک ہے. اس کا ٹرینٹی نام ہے، نیو میکسیکو میں، اور جولائی 16 1945 میں، ٹھیک ہے. اس کا کوڈ نیم ہے ٹرینٹی. تو اس بم کو، اٹامک بم کو ٹرائی کیا گیا. اس کے بعد جی اب اکثر پوچھا جاتا ہے، اچھا اٹامک بم کی بات ہوگی تو ہم ریلیونٹ دیکھیں گے نا پاکستان نے کب کیا. تو پاکستان کو 28 مئی 1998 میں چاغی کے مقام پہ پاکستان نے 5 اٹامک بلاسٹ کیے. اسے یوم تکبیر بھی کہا جاتا ہے. 28 مئی کو ہم یوم تکبیر مناتے ہیں، اللہ اکبر، ٹھیک ہے، 28 مئی کو. اچھا اب ریلیونٹ بات اور ہے کہ لٹل بوائے اور فیٹ مین، اکثر آپ اس میں کنفیوز رہتے ہوں گے، تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں تاریخیں بھی 2 ہیں. جو ایٹم بم ڈالا گیا تھا نا ہیروشیما اور ناگاساکی پہ، ایک ہی دن نہیں ڈالا گیا تھا، 3 دن کا وقفہ تھا. اگست 6 1945 میں، ٹھیک ہے، ہیروشیما پہ ڈالا گیا ایٹم بم، اس کا نام تھا لٹل بوائے، ٹھیک ہے. اگست 6 1945 میں ہیروشیما پہ پہلے ڈالا گیا تھا، اس کا نام لٹل بوائے تھے. اور میں تو اس بات کو سن کے اور دیکھ کے پڑھ کے بڑا حیران ہوا پہلی بار جب میں نے پڑھا کہ 3 دن بعد دوسرا ڈالا گیا. یعنی کہ اب ایک بار جب ڈالا ہوگا دیکھا ہوگا کہ لاکھوں بندے مر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی 3 دن بعد دوسرا ڈالنا سپر سے بات باہر ہے. ویسے یہ چیز چاہے جتنی مرضی دشمنی ہو. اچھا سیکنڈ اٹامک بم جو ہے وہ ناگاساکی پہ 9 اگست کو ڈالا گیا تھا 1945 میں. تو اس کا نام فیٹ مین ہے. جو ناگاساکی پہ ڈالا گیا تھا اس کا نام فیٹ مین ہے، اور جو ہیروشیما پہ ڈالا گیا تھا اس کا نام لٹل بوائے ہے، ٹھیک ہے. اس کی ڈیٹس اور یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. آپ کو ویسے بھی آپ کو کنسیپٹ ہو، دیکھیے آپ پنجاب پبلک سروس کمیشن یا کسی کمپٹیٹیو ایگزام میں جا رہے ہیں اور آپ نے جا کے ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے، چاہے آپ چھوٹے لیول پہ یا بڑے لیول پہ، تو آپ کو ایک چیز ڈیٹیل پتہ ہو. اور یہ انٹرویو میں میرے لیکچر آپ کو بڑا ہی فائدہ دینے میں، آرام سے تسلی سے بیٹھ کے اسے سنیں اور اسے جو ہے بار بار سنتے رہیں. میں تو یہی کہوں گا. واز دی لاسٹ رولر آف لودھی. لودھی ڈائنیسٹی کا مطلب بادشاہ، جو لودھی خاندان تھا بادشاہت کا، اس کی جو آخری جو بادشاہ ہے اس کا نام پوچھ رہے ہیں، تو ابراہیم لودھی ہے. اچھا اس خاندان نے نا 1451 سے نا 1526 تک جو ہے انہوں نے جو اپنی بادشاہت کی، ٹھیک ہے. اب یہ اغوان تھے. انہوں نے بہلول خان جو لودھی ہے یہ اس کا فاؤنڈر تھا،
اور اس نے جو ہے وہ سید جو ہے وہ ڈائنیسٹی اس کو ختم ریپلیس کیا تھا. اس کے بعد یہ 1451 سے 1526 تک انہوں نے اس خاندان نے بادشاہت کی. ٹھیک ہے. اس کا جو آخری جو بادشاہ تھا ابراہیم لودھی، اور اس کا جو فاؤنڈر تھا وہ بہلول خان لودھی، یعنی کہ جو ابتدا رکھنے والا پہلا تھا وہ بہلول خان تھا اور آخری ابراہیم لودھی تھا. 1451 سے 1526 تک. ٹھیک ہے. اب اگلا سوال ہم سے یہ پوچھا گیا تھا کہ وہ ایسڈ کا نام بتائیں جو اسٹنگ آف آرٹس میں ہوتا ہے، یعنی کہ جو چونٹی ہوتی ہے اس کی جو کاٹنے والی چیز ہوتی ہے اس میں کون سا ایسی چیز ہے جو آپ کو کھجلن کرتی ہے یا آپ کو تھوڑا سا پریشان کرتی ہے، تھوڑی سی تکلیف دیتی ہے. تو فارمک ایسڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ جب انسان کو کاٹتی ہے اس میں فارمک ایسڈ اخراج ہوتا ہے. اچھا، انٹرم گورنمنٹ کا پوچھا گیا تھا 1946 میں. جو منسٹری آف فائنانس تھا وہ کون تھا؟ لیاقت علی خان تھے اس وقت منسٹری آف فائنانس کے. تو 1946 یہ پاکستان بننے سے پہلے ایک انٹرم گورنمنٹ بنائی گئی تھی. ٹھیک ہے. تو لیاقت علی خان تھے. اس کے علاوہ بھی جو دوسرے لوگ تھے اس وقت ان کے بھی سارے میں نام یہاں پہ مینشن کر دیے ہیں آپ کو، وہ بھی آپ پڑھ. جواہر لال نہرو جیسے ایکسٹرنل افیئر کے تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد رنجندرا جو پرساد تھے فوڈ اینڈ ایگریکلچر کے تھے. آصف علی تھے ٹرانسپورٹ اور ریلوے کے. ٹھیک ہے. اس طرح مسلم لیگز کے بھی لیاقت علی خان تھے. عبدالرب نشتر کمیشن دوسرے جو ہے تھے منڈل لیجسلیٹو کے تھے. منورٹیز کے بھی آپ یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مختلف نامز ہیں. یہ زیادہ امپورٹنٹ تو نہیں ہے لیکن پھر بھی ہمیں تھوڑا سا آنا چاہیے. ہمیں یہ بھی پتا ہوگا یہ انٹرم گورنمنٹ تھی یہ 1946 کی، اور اس میں یہ بندے تھے جو مین رول جن کا ادا تھا منورٹی میں، مسلم میں اور جو بھی. اچھا، اس کے بعد ہم سے پوچھا گیا ہے کہ لیاقت نہرو پیکٹ جو انڈیا اور پاکستان کا تھا یہ کب سائن ہوا تھا؟ یہ 1950 میں ہوا تھا لیاقت نہرو پیکٹ. اب یہ کیا تھا؟ دیکھیں 1950 میں پاکستان اور انڈیا ایک قسم کی جنگ تو لڑ چکے تھے، چاہے وہ پولیٹیکل ہو یا دوسری ہو چھوٹی موٹی. تو اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان نے آزادی حاصل کر لی. تو اس میں کیا ہوا، انڈیا سے بھی جو لوگ یہاں پہ پاکستان میں آئے اور یا پاکستان سے جو لوگ وہاں گئے، اور کچھ لوگ تو تھے وہ گئے ہی نہیں، وہ جہاں تھے وہ وہیں رہ گئے. تو ظاہر سی بات ہے بہت سے زیادہ ہندو پاکستان میں بھی تھے اور بہت زیادہ مسلم جو ہے وہ انڈیا میں بھی تھے. تو یہاں پہ اب یہ خدشہ تھا دونوں ممالک کو کہ یار وہاں پہ عورتوں کا ریپ نہ کیا جائے، لوگوں کی زمینیں نہ لوٹی جائیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اب جو وہاں پہ رہ گئے لوگ جنہوں نے ظاہر سے بھی بہت لوگ، ہر کوئی تو لڑنے والا نہیں ہوتا نا، بہت سے چاہے مسلم ہو یا ہندو ہو، انہوں نے بس جہاں تھے انہوں نے کہا دیکھا جائے گا بھائی ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے یا جو لوگ وہاں پہ آئے تھے، ٹھیک ہے، ان سب کے لیے ایک ٹریٹی پاکستان نے اور انڈیا نے مل کے کی کہ بھائی ان کو نہ تو کسی کی زمین لوٹی جائے گی، نہ کسی عورتوں کو جو ہے ان کے ساتھ کوئی زیادتی کی جائے گی، اور نہ کسی کو کسی قسم کا نقصان پہنچایا جائے گا، ہر کسی کو امن ملے گا. تو یہی ٹریٹی تھی ان شارٹ، یہ جو 8 اپریل 1950 میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو پارٹیشن آف انڈیا کے بعد. ٹھیک ہے. اچھا، اولڈ نیم آف میامیر برما تھا، اس کا اولڈ نیم برما ہے. پاکستان آفیشلی جوائن یونائٹڈ نیشن، تو 1947 میں ہی پاکستان یونائٹڈ نیشن جوائن کر لی تھی. یونائٹڈ نیشن کی بنیاد کب رکھی گئی اکثر یہ پوچھا جاتا ہے. تو اکتوبر 27 1955 میں، اکتوبر 24 1945 میں سان فرانسسکو کیلیفورنیا میں اس کی بنیاد رکھ دی تھی یونائٹڈ نیشن کی. اب اس کی جو کنٹریز ہے 193 کنٹریز ممبرز ہیں اس کی، اور اس کے 6 آرگن بھی ہیں، وہ بھی ڈیٹیل میں دوسرے کسی لیکچر میں سمجھاؤں گا. تو ابھی کے لیے جو ہے اس کی آپ کو پاکستان نے کب جوائن کیا 1947 میں، اور یونائٹڈ نیشن خود کب جو ہے وہ وجود میں آیا تو 24 اکتوبر 1945. اکثر یہ ڈیٹ بڑی پوچھی جاتی ہے. سان فرانسسکو کیلیفورنیا سے، اس کا ہیڈ کوارٹر نیو یارک یونائٹڈ اسٹیٹ میں، اور اس کی ممبر اسٹیٹ بھی پوچھ جاتے ہیں کہ کتنے ممالک ہیں. اب 193 ممبرز ہیں. پاکستان از ایکسپیکٹڈ ٹو ہارویسٹ. اچھا، پاکستان جو ویٹ کراپ ہوتی ہے فرسٹ منتھ، وہ کس میلے کے بعد؟ وہ بیساکھی میلہ. ٹھیک ہے، بیساکھی میلے کے بعد. وچ آف دی فالوئنگ کنٹریز ہیز ریسنٹلی ڈکلیئر، 2009 کو ایئر آف ٹالرنس UAE نے کہا تھا، یونائٹڈ عرب امارات نے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد فیض احمد فیض کو اریسٹ کیا گیا تھا راولپنڈی کانسپریسی میں. اب میں بتاتا ہوں کہ فیض احمد فیض کو 1951 میں کیا تھا. یہ اکثر یہ بڑا اہم سوال ہے، ویسے یہ اکثر پوچھا جاتا ہے کسی بھی کمپٹیٹیو ایگزام میں. تو 1951 میں کیا ہوتا کہ راولپنڈی میں ایک بیٹھک ہوئی، بہت سے لوگ، کوئی یعنی کوئی فوجی بھی تھے، سویلین بھی تھے، ان میں سے جی یہ صاحب بھی فیض احمد صاحب ویسے شاعر ہیں،
یہ بھی وہاں پہنچ گئے. تو وہ وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ جو وہ بیٹھک ہوئی نا ان لوگوں نے جو ڈسکشن کی وہ تھی اس وقت کی حکومت کا تختہ الٹنے میں، لیکن وہ ہو تو نہ سکا. لیکن بعد میں جب یہ الزام لگا اور یہ یعنی کہ اس بارے میں تحقیقات ہوئی تو اس لحاظ سے فیض احمد فیض کو بھی گرفتار کیا گیا تھا اس بات کے لیے کہ بھئی آپ نے موجودہ وقت حکومت کے خلاف کوئی سازش کی، آپ ساتھی ہیں یا اس طرح کی وجہ ہے. وچ آف دی فالوئنگ از ناٹ اے سوشل لیڈر. پاکستان کانسٹیٹیوشنل کرائسس سوشل ایشو نہیں ہے، آئینی بحران. ٹھیک ہے، اگر وکٹ کیپر جو ہے وہ وکٹیں اڑا دے جب بیٹسمین آگے جاتا ہے اسے اسٹمپ آؤٹ کہتے ہیں. ڈاکٹر عبدالسلام کی بات کریں تو ان کو نوبل پیس، پاکستان کے یہ پہلے بندے تھے جن کو نوبل پیس پرائز ملا 1979 میں. ٹھیک ہے، انہوں نے ویک اینڈ الیکٹرو میگنیٹس میں بہت زیادہ کام کیا تھا اور اسی وجہ سے ان کو، ویسے یہ پنجاب سے تھے، اکثر یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ ڈاکٹر عبدالسلام کہاں سے تھے، پنجاب سے تھے، ان کو نوبل پیس پرائز ملا تھا. ٹھیک ہے، یہ فزکس کی برانچ میں انہوں نے بہت زیادہ کام کیا تھا. ٹو میک این انچارج، اچھا کسی آبجیکٹ کو انچارج آبجیکٹ نیگیٹو چارج دینا ہو تو اس کو ہم کیا کریں گے، اس میں الیکٹرونز ایڈ کر دیں گے. اسی کے وائس ورسا یعنی کہ الٹ اگر ہم کسی میں پروٹون ایڈ کر دیں گے تو پازیٹیو چارج آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ سائنس کا سوال ہے. ان 1946 وچ آرگنائزیشن، اچھا کس آرگنائزیشن نے کہا 1946 کو کہ ایک پروپوزل دیا کہ دنیا میں اب نیوکلیئر ویپن نہیں ہونا چاہیے، ایلیمینیشن ہو جائے. یونین جنرل اسمبلی میں یہ بات ہوئی تھی کہ یار یہ جو نیوکلیئر ویپن ہے نا وہ کہتے ہیں دنیا کے لیے خطرہ ہے، اور یہ سچ بھی ہے، کوئی اس میں جھوٹ نہیں ہے، دنیا کے لیے خطرہ ہیں تو اس کو ختم کیا جائے. یو این جنرل اسمبلی میں یہ بات ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد ہمیں اس سے ریلیٹڈ یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ 26 ستمبر کو انٹرنیشنل ڈے فار دی ٹوٹل ایلیمینیشن آف نیوکلیئر ویپن کے طور پہ ہم جو ہے اسے مناتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ دنیا کو آزاد کیا جائے نیوکلیئر ویپنز سے. ٹھیک ہے، نیکسٹ ایم ایس کیوز، قدم گاہ مولا علی جو حیدرآباد سندھ میں ایک مقام ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ حضرت مولا علی کا قدم گاہ یعنی کہ آپ کے قدم مبارک کی جگہ ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ لوگ زیارت کرنے جاتے ہیں. فیمس لو سٹوری سونی ماہی وال جو ہے وہ کس ریور سے، اب آپ مائنڈ میں ہوگا یہ ریور کا، آپ سونی ماہی وال قصے سے، پہلے تو یہ بات میں کنفرم کروں کہ سونی ماہی وال ایک پیار کی داستان ہے. ٹھیک ہے، تو جو ماہی وال تھا اس کا نام اصل عزت بیگ تھا، اور یہ چناب میں دونوں اینڈ میں ڈوب کے مرے تھے، یعنی کہ ان دونوں کو بہت محبت تھی. اور جو ماہی وال تھا وہ غریب تھا اور جو سونی تھی اسی کے باپ کے پاس وہ کام کرتا تھا. ٹھیک ہے، تو جو اس کا باپ تھا اس نے اسے رشتہ نہیں دیا. ان شارٹ میں کہہ رہا ہوں کہ اس نے کسی اور سے اس کی شادی کرا دی. وہ جو جہاں شادی کی وہ دریا کے اس پار تھا اس کا گھر، اور یہ یہاں پہ تھا. پھر بھی یہ لوگ ملتے جلتے تھے، اور یہ وہ دلہ ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر سفر کرتے تھے، یعنی کہ یہ اس کے اوپر تیر کرتی تھی اور یہ ماہی وال جو ہے دوسرے جگہ پہ، یعنی کہ دوسرے جو اس کا کنارہ تھا اس دریا کا اس میں جناب کا، تو اس طرف یہ ہوتا تھا، دونوں رات کو ملتے تھے. تو ایک بار ایسے کہانی میں کہا جاتا ہے کہ سونی کی جو اس کی نند تھی اس نے جب یہ دیکھا تو اس نے جو دلے بنتے ہیں نا وہ ایک کچا دلہ بنا تھا، کیونکہ اس کے سونی ماہی وال کا والد جو تھا وہ دلوں کا کام کرتا تھا، تو اس نے وہ کچا رکھ دیا بجائے کہ پکے کے. اب رات کا ٹائم تھا اسے پتہ نہیں چلا، تو وہ جب اس کو چناب کو پار کرنے لگی اس دریا کو، تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ اس طرح نہیں تھا اس کی جو ساخت تھی اس دلے کی، تو وہ وہاں پہ ڈوب گئی. اور اسی دوسرے کنارے پہ جیسے ہی ماہی وال کو پتہ لگا تو اس نے بھی چھلانگ لگا دی، تو وہ دونوں چناب میں جو ہے ڈوب گئے. اب اس میں ہمیں جو ریلیٹڈ بات ہے وہ یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ قصہ سونی ماہی وال لکھا کس نے ہے، تو یہ فضل شاہ نے لکھا ہے. ٹھیک ہے، فضل شاہ نے سونی ماہی وال لکھا ہے. سونی ماہی وال پیار کا قصہ ہے اور یہ دونوں جناب میں ڈوب کے مر گئے تھے. اچھا، ان وچ سٹی ہرن مینار، یہ بھی ایک پیار کی کہانی ہے. ہرن مینار، بس یہ تھوڑا فرق یہ ہے کہ شہنشاہ نور الدین محمد جہانگیر جو تھے ان کو ہرن سے بڑی محبت ہو گئی، لیکن غلطی سے ایک دن شکار کرنے نکلے تو اپنی ہی ہرن کو مار بیٹھے. تو جس مقام پہ مارا تھا وہ شیخو پورہ کا جو جگہ تھی اسے ہرن مینار کے نام سے مشہور کیا اس بادشاہ نے، اور وہاں پہ ایک خوبصورت سی جگہ بنوا دی تو اسے ہرن مینار کہتے ہیں منسراج کی یاد میں. اس جو وہ ہرن تھی نا اس کا نام اس نے رکھا تھا منسراج، تو یہ شیخو پورہ میں. نیکسٹ ہے لانگسٹ ریور ان پاکستان. تو ریور نیل کو جو ہمارا انڈس ریور ہے اس کو کہا جاتا ہے، اور نیل کسے کہا جاتا ہے؟ نیل بھی انڈس ریور کو، نیل آف پاکستان اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے تو وہ بھی انڈس ریور کہتے ہیں. اس کی جو لمبائی ہے وہ 2896 کلومیٹر ہے. ٹھیک ہے، فادر آف ریور بھی انڈس کو کہا جاتا ہے. یہ 2-3 سوال اس سے ریلیونٹ تھے تو اس لیے میں آپ کو یہاں پہ پٹ کر رہا ہوں. دی لیسٹ پولوٹیڈ گیس کون سے؟ کلورین ہے، اور کلورین کو اکثر پانی کو صاف یا دوسری چیزوں کو صاف کرنے کے لیے بھی ہم ایز یوز کرتے ہیں.
بلیک بک ری انٹروڈیوس ان ود ڈیزرٹ آف پاکستان. تو چولستان میں جو ہے اس کی ایک جو قسم ہے اس کو ری انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے. وہاں پہ اس کی مطلب آباد کاری کو بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. نیکسٹ ہے ایران چائنا سائن اسٹریٹجک ڈیل جو ہے تہران میں وہ 27 مارچ 2021 میں کی تھی انہوں نے انسٹیٹیوٹ آف اکنامکس اینڈ پیس کے جو ہے حساب سے. گلوبل ٹیررزم انڈیکس کی بات کریں تو پاکستان یہاں پہ پہلے 7ویں نمبر پہ تھا, اب 6 نمبر پہ آ گئے. گلوبل ٹیررزم انڈیکس بتاتا ہے کہ کون سے ملک دہشت گردی میں سب سے زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں, یعنی کن پہ زیادہ اثر ہوا ہے, کس کنٹری میں سب سے زیادہ موات ہو رہی ہیں, کس کنٹری میں سب سے زیادہ بم دھماکے ہو رہے ہیں, کس کنٹری میں ٹیررسٹ ایکٹیویٹی سب سے زیادہ ہیں. تو پاکستان 6-7ویں نمبر پہ آ رہا ہے. یہ کرنٹ افیئر کا چینج ہوتا رہتا ہے, آپ کو نیا یہ سوال خود بھی اسے سرچ کرتے رہنا ہے, ٹھیک ہے. ہو از کرنٹ سینٹ اور پاکستان. اچھا یہ جو کرنٹ افیئر کے سوال ہیں ہم ان کو ڈسکس نہیں کریں گے, یہ آپ کو الگ سے میں کرنٹ افیئر کی جو ہے بناؤں. ویسے اب یہاں پہ سینٹ کی بات ہو رہی ہے تو سینٹ کی بات کرتے ہیں کہ سینٹ کیا ہے پاکستان کا. پاکستان کے 2 ہاؤس ہیں, اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس, ٹھیک ہے. جو ہمارا سینٹ ہے یہ بھی ہمارا ہاؤس ہے, یہ کبھی بھی ڈسالو نہیں ہوتا اور یہ ہر 3 سال بعد اس کے الیکشن ہوتے ہیں. اور ایک سینیٹر کی ڈیوریشن 6 سال ہوتی ہے, یعنی کہ کوئی بھی بنتا ہے 6 سال کے بنتا ہے, اور ہر 3 سال بعد ہاف جو سینیٹر ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں. اب جو ان کی سیٹس کی بنیاد جو ہے وہ بھی چینج کر دی ہے. پنجاب پروونشل اسمبلی کی 23 سیٹس ہیں, اس کے بعد جو سندھ پروونشل اسمبلی کی 23 سیٹس ہیں, بلوچستان پروونشل کی بھی 23 سیٹس ہیں, کے پی کی پروونشل 23 ہیں اور فیڈرل کیپٹل کی 4 ہیں, ٹوٹل 96 ہیں. اس وقت جو ہے وہ ہماری 100 ہیں, کیونکہ 3 سیٹس جو 4 سیٹس ہیں ابھی انہیں 2024 میں الیکشن جو نیو ہوگا اس میں وہ ختم ہو جائیں گی, ابھی جو ہم نے ختم کیے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ کے پی کی میں ضم کیا ہے دوسری جو ایریاز ہیں ان کو, ٹھیک ہے. اچھا جو اس کا چیئرمین ہوتا ہے نا سینٹ کا, وہ ان ایبسینس آف پریزیڈنٹ, جب پریزیڈنٹ نہیں ہوتا تو اس وقت وہ ایکٹ کر رہا ہوتا ہے ایز اے ڈپٹی چیئرمین ہوتا ہے, وہ پریزیڈنٹ کے طور پہ ایکٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا ان میں 23 میں بھی جو جنرل سیٹ ہیں وہ 14 ہیں. ٹیکنوکریٹ یا علماء کی 4 سیٹیں دے سکتے ہیں, وومن کی بھی 4 سیٹیں, ایک نان مسلم کی ہے پنجاب میں. سندھ میں بھی اس طرح 14 سیٹیں جو جنرل ہوں گی, 4 جو ہیں وہ ٹیکنوکریٹ یا پھر علماء کرام کو دی جا سکتی ہیں, 4 وومن کی ہیں, ایک نان مسلم کی ہے. بلوچستان بھی سیم ایز اٹ از ہے, کے پی بھی سیم ایز اٹ از ہے, اور فیڈرل میں 2 جو ہیں وہ جنرل ہوگی, ایک ٹیکنوکریٹ یا علماء کو وہ دے سکیں گے اور ایک وومن کی, ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے نا اچھا جو سینیٹر ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے الیکٹ کون کرتے ہیں, ان کو آپ کے ایم پی اے جو ہوتے ہیں نا آپ کے, ایک تو ہوتا ہے ایم این اے تو نہیں, ایم پی اے جو ہے وہ پروونشل جو اسمبلی میں جو ہوتے ہیں نا وہ انہیں الیکٹ کرتے ہیں ان کو. اور ان کا جو ووٹنگ سنگل سسٹم ہوتا ہے نا, اکثر آپ سے پوچھا جائے تو وہ سنگل ٹرانسفیریبل ووٹ ہوتا ہے, STV, ٹھیک ہے. نیکسٹ ہم بات کریں وچ کنٹری ڈیفورسٹیشن ریٹ. اس وقت جو افغانستان کا ڈیفورسٹیشن کا مطلب ہوتا ہے کلیننگ یا کٹنگ آف ٹریز یا فارسٹ, یعنی کہ ان کو کاٹنا جو ہے وہ فارسٹ کو یا ٹریز کو. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایشو کیا تھا 50 روپے کا کوائن عیدی کی یادگار میں یا عیدی سروس کے لیے 21 مارچ 2027 کو, ٹھیک ہے. آرکٹک ریجن دنیا کے ریزرو 25% ریزرو جو ہے ان کو کنٹین کرتے ہیں. بیروت کیپٹل ہے لبنان کا, ٹھیک ہے. وچ کنٹری کس نے ریسنٹلی اپنی سیمی ہیوی میزائل اکوپمنٹ, یعنی کہ کافی یہ اچھی ہوتی ہے اگر لڑائی کے حساب سے, وار کے حساب سے, جنگ کے حساب سے, تو ایران نے فتح کے نام سے, یہ آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ اس کا نیم فتح بھائی کس کی ہے, سیمی ہیوی میزائل اکوپمنٹ سب میرین ایران نے کی ہے. پاکستان جوائن ساؤتھ ایشیا ٹریٹی سیٹو ان ایئر, تو 1954 میں. یہ سیٹو یا سینٹو اب ان کو بتا دوں یہ کیا تھی. یہ سیٹو جو تھی یہ آرگنائزیشن تھی, یہ اس کا جو مقصد تھا نا یہ 2 چیزیں ہیں آپ کو بتاتا ہوں, کیپٹلزم اور کمیونزم. کیپٹلزم امریکہ سپورٹ کرتا ہے, کمیونزم جو ہے USSR یعنی کہ رشیا اگر آپ کی بات کروں, ٹھیک ہے, تو اس کو سپورٹ کرتا ہے. یہ 2 نظام ہیں. کمیونزم میں کیا ہوتا ہے گورنمنٹ ہر چیز کی مالک ہوتی ہے, کیپٹلزم میں عوام جو ہے وہ چیزوں کی مالک ہوتے ہیں. شارٹ ترین الفاظ میں سمجھاؤں گا. اور اسی لیے جو ہے یہ جو سیٹو تھی یہ امریکہ کی سرپرستی میں بنی تھی, اور اس کا جو ماننا تھا اس نے اس میں جو بھی کنٹریز تھی نا سیٹوں میں ان کو کمیونزم یعنی کہ نظام جو دوسرا ہے
رشیا کا اس سے دور رکھنے کے لیے، ٹھیک ہے، اس کا جو مین مقصد یہی تھا۔ اور پاکستان نے اسے 1954 میں جوائن کیا تھا۔ اس میں تو دوسری باتیں بھی تھیں کہ ہم آپ کو جو ہے وہ ڈیفینس سپورٹ کریں گے، یہ سپورٹ کریں گے، وہ سپورٹ کریں گے، لیکن ظاہر سی بات ہے جب پاکستان کو ضرورت پڑی جب بھی، تو انہوں نے پاکستان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، تو اس لیے پاکستان نے اسے بعد میں جو ہے اس کو چھوڑ دیا تھا۔ اسی طرح سینٹو بھی ہے، سینٹرو جو تھی وہ صرف اس میں ساؤتھ ایشیا کی ٹریٹی جو کنٹریز تھیں وہ تھیں، ٹھیک ہے، اسے بغداد پیکٹ بھی کہتے ہیں۔ اس میں بھی یہی کہا گیا تھا کہ ہم آپس میں جو ہے ٹریڈ کریں گے، جنگی آلات یا ملٹری الائنس ہمارا جو ہے وہ بڑا اچھا ہوگا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ پاکستان پہ جب بھی کوئی برا وقت ہے کسی نے بھی کوئی خاص ہیلپ نہیں کی، ٹھیک ہے۔ اس کی بنیاد فیبرری 24 1955 میں رکھی گئی تھی عراق میں، اس کا ہیڈ کوارٹر انکارکا میں تھا۔ یہ بھی ڈسولو ہوگی 6 مارچ 1979، اور یہ بھی جو ہے اینڈ ہوگی جون 30 1977۔ سیٹو سنٹو کیا تھے؟ ان شارٹ یہ امریکہ کی سرپرستی میں یا امریکہ کا انفلوئنس ان میں تھا، اور یہ جو ہے یہ رشیا کے خلاف بنائی تھی تاکہ ان ممالک کو رشیا سے دور رکھا جائے، اس کا جو کمیونزم سسٹم ہے اس سے دور رکھا جائے، اور کیپٹلزم جو ہے اس کو پروموٹ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اس میں مزید ڈیٹیل بھی میں نے بتا دیا ہے کہ کون کون سے ممالک اس میں تھے۔ نیکسٹ ہم بات کریں، یہ ایک ہیلی کاپٹر کریش ہوا تھا، اس میں جو ہے یہ کیلیفورنیا سے تھے، ان کی وفات ہو گئی تھی اس میں۔ دی ویٹ آف این آبجیکٹ، کسی آبجیکٹ کا ویٹ ایٹ دی سینٹر آف ارتھ آف ریڈیس آر ہو تو وہ کیا ہوگا؟ سیم ہوگا۔ نیکسٹ ہے ہی سجیسٹڈ دیٹ، اس نے سجیسٹڈ کیا کیا؟ وی شوڈ بی باؤنڈ بائی اے کوڈ آف کنڈکٹ، کہ ہم بندھے گئے ہیں کوڈ آف کنڈکٹ سے، تو اس کا آئے گا شوڈ ناٹ وی، کیا ہمیں نہیں بندھا ہونا چاہیے۔ یہ یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ ہے وی شوڈ، ہمیں ہونا چاہیے باؤنڈ ایک کوڈ آف کنڈکٹ کا، ٹھیک ہے۔ ہم کوڈ آف کنڈکٹ ایک شوڈ ناٹ وی، کیا ہمیں نہیں ہونا چاہیے۔ آئی نو ہی از سلو ایٹ انڈرسٹینڈنگ، میں جانتا ہوں کہ وہ یعنی کہ سمجھنے میں وہ کم سمجھتا ہے، بٹ وی ہیو ٹو، ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اس کے لیے اس کے ساتھ پیشنٹ کے ساتھ، یعنی کہ ہمیں نرمی کرنی ہوگی اس کے ساتھ، پیشنٹ سکون کے ساتھ اس کے ساتھ رہنا ہوگا، یا اس کے ساتھ بیہیو کرنا پڑے گا۔ چوز دی رائٹ، نائدر علی نور اسلم ہیز ٹیکن ہز ٹیسٹ، یہاں پہ نائدر اور نور کے بعد ہیز لگایا گیا، سنگولر جو ہے وہ ہم نے ورب یوز کیا ہے۔ اس کی جو مین ریزن یہ ہے، جب نور کے ساتھ کسی دو ناؤن یا پروناؤن کو ہم لنک کریں گے تو اگلا جو ہمارا ہوگا وہ سنگولر ورب ہوگا، ٹھیک ہے۔ when two or more singular noun or pronouns are connected by or nor use a singular verb، ٹھیک ہے۔ neither اور nor نیگیٹو میننگ میں یوز ہوتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ الجبرا اور میتھمیٹکس کی جو ہے وہ شاخ الجبرا ہے، اسی طرح سائنس کی شاخ میتھمیٹکس ہے۔ نیکسٹ، ڈو یو تھنک وی ون اے میچ، اچھا یہاں پہ کیا ہے؟ ایک سوالیہ ہے، تو اس لیے ہم سوالیہ نشان کو جو ہے کراس کریں، ٹک لگائیں گے۔ یا اسپل دی بیمس ہے، دی ورڈ اسپل دی بیمس کا مطلب ہے راز فاش کرنا، ٹو ریویل اے سیکرٹ، ٹھیک ہے، یہ ایڈیم ہے۔ نیکسٹ ہے واو واٹ اے کولڈ ویدر، وچ سائن از یوز ایٹ دی اینڈ، تو اس میں ایکسکلیمیشنری مارکس جو ہے وہ یہ والا سائن یوز ہوگا، ٹھیک ہے۔ کیلس کا مطلب ہوتا ہے بے رحم، اس کا مخالف ہم نے اینٹونمس دیکھنا ہے تو کائنڈ، رحم دل، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ چینج کریں گے نریشن، دی اولڈ لیڈی سیڈ ٹو ہر سن از اٹ ناٹ یور ڈیوٹی ٹو ہیلپ می ان یور اولڈ ایج، یہ نریشن کے جو مکمل کنسیپٹ ہوا ہے وہ دوسری ویڈیوز میں آپ کو بتا دوں گا کہ کون کون سی چیزیں چینج ہوتی ہیں۔ یہاں پہ جو ہے رائٹ آنسر ہے دی اولڈ لیڈی آسک ہر سن، اپنے جو ہے بیٹے سے پوچھا کہ اف اٹ واز ناٹ ہز، کیا اس کی ڈیوٹی نہیں تھی ٹو ہیلپ ہر ان ہر اولڈ ایج، کہ اس کی بوڑھی جو عمر میں اس کی ہیلپ کرے وہ۔ ریکٹیفائی کا مطلب ہوتا ہے ٹھیک کرنا، تو اس کا ہم نے سنم دیکھنا ہے، ان کے ہم الفاظ معنی دیکھتے ہیں تو ریکٹ اس کا آئے گا۔ نیکسٹ ہے کت کا مطلب ہوتا ہے اقارب، رشتہ دار، دوست، تو اس کا الٹ کیا ہوگا؟ اسٹرینج، جس کو ہم جانتے نہ ہوں، ٹھیک ہے، اسٹرینجر آپ کہتے ہیں۔ چیولریس ہے، دی ورڈ چیولریس کا مطلب ہوتا ہے شائستہ، تمیزدار، تو سینم ہے گیلنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے بہادر، عشق جمع مہر، یعنی کہ گیلنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی بندہ ایک جو بہت ہی شائستہ تمیز سے رہنے والا، آپ اسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں گیلنٹ ایسا بندہ ہوتا ہے۔ جون کیم لیٹر دین آئی، دی لیٹر، اچھا لیٹر یہ کیم ہے، ورب ہے، تو جو چیز جو ورڈ
ورب کو مزید پالش کر رہا ہو یا اس کے بارے میں مزید ہمیں ڈیٹیل بتا رہا ہو تو وہ ایڈورب ہوتا ہے. تو لیٹر کیا ہے؟ ہی کیم، وہ آیا لیٹر دیر سے، وہ آیا جو ورب ہے اس کو اب لیٹر دیر سے کیا کر رہا ہے؟ اسی کو مزید ہمیں بیان کر رہا ہے کہ وہ آیا دیر سے آیا، تو یہ ورڈ جو ہے ایڈورب ہوتا ہے. آئی شوڈ ناٹ فیل پرائڈ ان مائی کوالیفیکیشن. ٹھیک ہے، یوز اچھا جو ان ہوتا ہے وہ ہم کیوں یوز کرتے ہیں؟ اپنے بلیفس کو، اوپینین کو، انٹرسٹ کو اور فیلنگس کو جو ہے یہاں پہ فیلنگز ہیں. فیل پرائڈ ان مائی کوالیفیکیشن. ٹھیک ہے، جیسے ہم کہہ سکتے ہیں بلیو ان دی نیکسٹ لائف، وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ان گیمبلنگ. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں اٹ واز مائی مسٹیک ناٹ ٹو لک تھرو. اچھا لک تھرو کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو بڑی غور و فکر سے دیکھنا. تو وہ یہی کہہ رہا ہے کہ یار میری بڑی مسٹیک ہے کہ میں اسے غور سے نہیں دیکھا، اس کانٹریکٹ کو سائن کرنے سے پہلے، بیفور سائننگ اے کانٹریکٹ. نیکسٹ جو ہے وہ ہم میتھ کے ایم سی کیوز اس میں نہیں کریں گے کیونکہ بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا. تو ہم جو جنرل نالج کے جتنے بھی سوال ہیں جو سمجھنے کے ہیں وہ ان کو دیکھیں گے. اچھا، بایوس از یوز این آپریٹنگ سسٹم. جب آپ کمپیوٹر اسٹارٹ کرتے ہو نا، آپ کو بلو سی اسکرین آتی ہے، وہ سارا کچھ آ رہا ہوتا ہے، آپ F1 F11 سے جا کے وہ دیکھتے ہیں، وہ ساری بایوز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وچ کی از یوز ٹو ون پیج ڈاؤن ان MS ورڈ. کنٹرول پیج ڈاؤن. کنٹرول پیج ڈاؤن جیسے کہ ابھی اگر میں پریس کروں تو میں ایک پیج یہ نیچے والے پیج پہ جاؤں گا. اب میں اسے کنٹرول پیج ڈاؤن آپ کو تھوڑا پریکٹیکل کے دکھاتا ہوں. کنٹرول پیج ڈاؤن، ہاں پیج ڈاؤن، کنٹرول پیج ڈاؤن. یہاں پہ ایک نیو فائل لے لیتے ہیں. یہاں پہ جیسے کنٹرول پیج ڈاؤن کیا، یہاں پہ تو کچھ ہے ہی نہیں. ہم دو پیجز پہ تھوڑا سا لکھ لیتے ہیں. اب یہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ ہم نے کنٹرول پیج ڈاؤن میں کروں. میں نے سیٹنگ کافی چینج کی ہوئی ہے تو اس میں وہ جو ہے وہ نہیں لگ رہا. البتہ کنٹرول پیج ڈاؤن سے جو ہے وہ آپ کا ایک پیج جو ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے. اچھا کسی ایک سیل کا ڈو یو ٹیل فرام ایک سیل سے دوسرے سیل میں آپ کیا آپ ایڈریس بتاتے ہیں. جیسے آپ MS ایکسل کی بات کریں تو ایکسل میں جو یہ سب کچھ بتانا ہوتا ہے یا کوئی فارمولہ لگانا یا کوئی بھی ہے تو آپ اس میں سیل کا ایڈریس بتا سکتے ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ اگر میں یہاں پریس کروں گا تو آپ یہاں پہ سیل کا ایڈریس جو ہے C9، اگر یہاں پہ پریس کروں گا D18، یعنی کہ یہ ایڈریس آپ اسی کے ذریعے سارا کچھ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وچ ون از ناٹ ایپلیکیشن سافٹ ویئر. تو میک جو ہے وہ آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے. جیسے کہ آپ کا ونڈو آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے تو یہ آپ کا جو ہے میک آپریٹنگ سسٹم ہے. ٹھیک ہے، ونڈو بھی آپ کا آپریٹنگ سسٹم ہے. وچ آف دی فالوئنگ از ناٹ اے سنگل یوزر سسٹم. تو لینکس جو ہے از اے سنگل یوزر. لینکس جو ہے وہ سنگل یوزر ہے، جبکہ میک ونڈو یہ جو ہے یہ ملٹیپل یوزر ہوتے ہیں. تو لینکس جو ہے وہ سنگل یوزر سسٹم ہے. ریم کیا ہے؟ وولیٹائل ہوتی ہے. وولیٹائل کیا ہوتی ہے؟ یہ ٹیمپریری میموری ہے. جیسے آپ اس میں لائٹ چل جائے گی، آپ کو سمپل الفاظ میں سمجھا رہا ہوں، تو اس میں جتنی میموری ہوگی وینش ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو وچ آف دی فالوئنگ از یو کین سلیکٹیولی. اچھا اسپیشل پاس جو کمانڈ ہوتی ہے اس میں ویلیڈیشن، فارمیٹس اور فارمولا یہ تینوں ہم کر سکتے ہیں. اسپیشل کمانڈ کیسے؟ کنٹرول الٹ وی آپ جیسے پریس کریں گے، کنٹرول الٹ اور وی، تو اس میں دیکھیں یہ اسپیشل پاس اسپیشل یہ ڈائلاگ باکس آپ کے پاس اوپن ہو گیا. اس میں آپ یہ سب چیزیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ چیز اس میں یہ پوچھی گئی ہے. پاکستان نیشنل موومنٹ چودھری رحمت علی نے جو ہے اس کی بنیاد رکھی تھی. اچھا انڈیا نے ایئر اسٹرائک کرنے کی کوشش کی 2019 میں. اس سے پہلے 1971 میں یہ چیز کر سکتے ہیں. صحف موسیٰ کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں 2 بار آیا ہے. یہاں پہ وہ صورتیں بھی میں نے مینشن کر دیا جس میں ذکر آیا ہے. ٹھیک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنورسیشن اپنے صحابہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے بارے میں جو ہے وہ بھی میں نے یہاں پہ پٹ کر دیا. آپ ایزیلی جا کے میرے ویب سائٹ پہ پڑھ سکتے ہیں. 4 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کن سے نکاح ہوا؟ تو حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ سے. اچھا اس میں نا بہت اہم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہماری جو مائیں تھیں نا ان کے نیم اور ان کے جو والد گرامی کے نیم آپ کو آنے چاہیے. ٹھیک ہے. اکثر پوچھا جاتا ہے کہ مختلف ہماری امہات المومنین کے بارے میں کہ ان کے والد کا کیا نام ہے یا وہ کس ہجری میں. تو یہ میں نے تمام جو ہے
وہ مینشن کر دیا ان کے نام، ٹھیک ہے، خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، باقی بھی عائشہ بنت صدیق رضی اللہ عنہ، حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ، زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ، ام سلمہ بنت ام امیہ رضی اللہ عنہ، ام حبیبہ بنت ابن حبش یہ رضی اللہ عنہ، جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہ، ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہ، یہ جتنے بھی ہیں یہ تمام میں نے مینشن کر دیا، آپ کو اس کا بارے میں پڑھنا چاہیے، اور ٹھیک ہے، اور یہ بھی ہے کہ ہجری میں اس کا بھی آپ کو علم ہونا چاہیے۔ حضرت ابو سفیان کی بیٹی کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، ان کا نام تھا ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، ام حبیبہ رضی اللہ عنہ۔ طلحہ بن خویلد اسدی کی سرکوبی کے لیے حضرت ابو بکر صدیق کی قیادت میں لشکر روانہ کیا گیا۔ اچھا، طلحہ بن خویلد جو ہے اس نے کیا کیا جی، اس نے اچھا حضرت ابو بکر صدیق نے خالد بن ولید کو بھی بھیجا تھا، ٹھیک ہے، تو اس نے جی نبوت کا جو ہے وہ دعویٰ کر دیا، اور یہ سردار تھا، اور اس کے ساتھ تقریباً 70,000 کا لشکر جو بن گیا، اور اسی کی سرکوبی کے لیے حضرت خالد بن ولید، حضرت علی اور دوسرے صحابہ کرام کی جو ہے ایک جماعت بنا کے بھیجی گئی، جس نے جا کے اسے جنگ کی۔ یہ وہاں سے حضرت طلحہ بن خویلد بھاگ گیا، یہ پہلے اس نے اسلام قبول کر لیا، اس کے بعد اسلام چھوڑ کے نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے 70,000 بندوں کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کی، وہاں سے بھاگ گیا شام بھاگنے کے بعد میں دوبارہ اس نے جو ہے وہ توبہ کر لی، اور دوبارہ اسلام میں شامل ہو گیا، اور یہی نہیں بلکہ اس کے بعد دوبارہ شامل ہونے کے بعد اس نے اسلام کی بڑی خدمت کی، بہت سے غزوات میں بہت سے جو جنگوں میں اس نے مسلمانوں کی حصہ لیا، اور صحابہ کرام نے بھی اینڈ میں جب یہ وفات پا اس کی تعریف کی تھی، ٹھیک ہے، اس کی یہ بات ہے۔ شاہ ولی اللہ کے نزدیک قرآن کا سب سے پہلا بنیادی عمل کیا ہے؟ تذکیر باللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کیسے بنائی، اس دنیا کا وجود، اللہ تعالیٰ کی صفات اور تمام چیزوں میں دیکھنا، کہ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھنا، اللہ تعالیٰ نے کس طرح یہ چیزیں بنائی، اس میں غور و فکر تفکر کرنا، ٹھیک ہے۔ تفصیل بالمعصور کی پہلی مسند اور جامع کتاب تفسیر ابن جریر طبری ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت زین کی شہادت کس غزوے میں ہوئی؟ غزوہ موتا میں۔ اچھا، غزوہ موتا کو تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں کہ غزوہ موتا کیا ہے۔ دیکھیں، عرب میں کیا تھے جی، ارد گرد ایران اور روم تھے، دونوں دنیا کی بڑی طاقتیں تھے۔ مسلمانوں نے عرب میں دیکھیں 8 ہجری میں غزوہ موتا ہوئی یا جنگ موتا ہوئی، ٹھیک ہے۔ 8 ہجری سے پہلے مسلمانوں نے اپنے کیا ہے کہ فتوحات کرنا شروع ہوں گی، جیسے فتوحات کرنا شروع ہوں گی تو کیسا ہے، روم کا جو بادشاہ تھا وہ بڑا پریشان ہوا، اس نے جنگ شروع کر دی، جو یہ مسلمان اب ہم سے بھی لڑیں گے۔ اب ہوا کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 8 ہجری میں مختلف بادشاہوں کو خطوط بھیجے کہ آپ مسلمان ہو جائیں، تو ان خطوط میں سے ایک خط نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بصرہ کے گورنر حارث بن ابی شمر الغسانی کو بھی بھیجا، اور یہ خط جب بھیجا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کے گئے تھے اس کی طرف، وہ حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ تھے، تو یہ اس سے پہنچنے سے پہلے ہی اس کا ایک آدمی تھا رئیس شرجیل بن عمر والغسانی، ٹھیک ہے، یہ بھی جو رئیس تھا، اس نے راستے میں حضرت حارث رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ ان سے پوچھا کہ تم کون ہو، تو انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میں یہ خط لے کے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ خط میں کیا ہے، تو انہوں نے جب بتایا تو اسے حضرت حارث رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ جب دیکھیں، یہ پرانے وقتوں میں یہ ہوتا تھا کہ جب آپ کا قاصد کو مار دیا جاتا تھا یا اسے شہید کر دیا جاتا تھا تو یہ جنگ کا اعلان ہوتا تھا، اسی لحاظ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجاہدین ہیں اسلام کے، ان سب کو اکٹھا کیا، اور اس کے بعد جو ہے اپنی ایک جو 3,000 پہ مشتمل جو وہاں پہ اصحاب تھے ان کو بھیجا جنگ کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید بن حارث سپہ سالار ہوں گے، اگر وہ وفات پا جائیں، شہید ہو جائیں، تو جعفر ابن ابی طالب جو ہے وہ سپہ سالار ہوں گے، اگر جعفر بن ابی طالب بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ سپہ سالار ہوں گے۔ اگر یہ تینوں شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان جس کو چاہیں اپنا جو ہے وہ اس کو سپہ سالار مقرر کر دیں۔ یہ صحابہ چلے گئے، ان کے جھنڈے کا رنگ سفید تھا۔ یہ بی ایس سی میں پوچھا گیا کہ جھنڈے کا رنگ کیا ہوتا ہے مسلمانوں کے، سفید رنگ، وہاں پہ جواب صحیح تھا، تو سفید رنگ کا جھنڈا انہیں دیا گیا۔ تو ہوا کیا کہ ایسے ہی ہوا کہ وہ ان کا ہرکل، اچھا اب کیا ہوا، جب جنگ ہوئی نا، 2 بندے فوج لے کے آ گئے، ایک تو جی فوج لے کے آیا
یہاں پہ میں نے آپ کو مینشن بھی کیا، ایک تو جو شرجیل بن عمر الغسانی تھا 1,00,000 کی فوج وہ لے کے آ گیا، اور دوسرا جو ہرقل بھی وہاں پہ آ گیا 1,00,000 کی فوج، 2,00,000 کی فوج ہوگی۔ اب ان سے مسلمانوں کا آمنا سامنا ہوا، اللہ کا نام لے کے مسلمانوں نے جنگ کی۔ تو اسی طرح ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ جب بیٹھے تھے تو حدیث میں کچھ اس طرح آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اب جو ہے صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کا بتایا کہ زید بن حارث جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، اس کے بعد جابر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وہ بھی شہید ہونے، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے ہیں۔ اور کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اب مسلمانوں کو فتح ہوئی ہے، تو حضرت خالد بن ولید کے جو ہے اس کو سپہ سالار بنا دیا گیا تھا۔ جب ان 3 صحابہ نے شہادت، کیونکہ وہاں پہ 2,00,000 فوج تھی اور یہ صرف 3,000 آدمی تھے، تو جب یہ 3 صحابہ شہید ہو گئے تو اس کے بعد ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ جو ہے انہوں نے جھنڈا اٹھایا، تو سب نے کہا کہ آپ ہمارے جو ہے لشکر کے سپہ سالار بن جائے، تو انہوں نے کہا نہیں، حضرت خالد بن ولید کو کہا کہ ان کو ہم مقرر کرتے ہیں، تو سب نے ان کو مان لیا۔ تو حضرت خالد بن ولید نے کیا ہوا کہ مسلمانوں کو لڑتے رہ گئے 7-8 دن، اور بہت بڑا مارکا ہوا۔ اس کے بعد جب واپس آئے تو ساری فوج کو بچا کے بھی آئے اور بہت زیادہ ان کا نقصان پہنچا کے آئے۔ تو جب واپس آئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے باہر آ کے ان کا استقبال کیا، اور جو کچھ صحابہ شہید ہوئے ان کو بچوں کو خود اٹھایا اور ان سے بڑا پیار کیا۔ اور وہاں پہ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے یہ کہا کہ آپ لوگ بھاگ آئے ہو، یعنی کہ اس طرح کے بھی لوگ تھے، شرپسند لوگ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ میرے یہ آدمی، میرے جو یہ مجاہدین ہیں، یہ بھاگنے والے نہیں ہیں بلکہ بار بار حملہ کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا مفہوم یہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی کی تھی دوران جنگ کہ یا اللہ، خالد تیری تلواروں میں سے ایک تلوار ہے پر تو اس کی مدد فرما۔ اسی روز خالد رضی اللہ عنہ کو سیف اللہ کا لقب بھی اسی جنگ موتا کے بعد دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جنگ موتا کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انشاءاللہ یہ بھاگنے والے نہیں، یہ بار بار حملہ کرنے والے ہیں۔ تو یہی دیکھا کہ اس کے بعد دوبارہ مسلمانوں نے جو ہے وہ بہت زیادہ فتوحات کی۔ یہ مزید ڈیٹیلز بھی میں نے یہاں پہ مینشن کر دیا ہے، اور جنگ موتا امید ہے آپ کو یہ کبھی بھی نہیں بھولے گی، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو بار بار سنیں، ہم نے پڑھنا ہے ڈیٹیل کے ساتھ، ایک چیز کو سمجھ کے پڑھنا ہے تاکہ آپ کو یاد کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے جب آپ کو ڈیٹیل پتہ ہو۔ اچھا، اس کے بعد جتنی بھی جنگ ہے نا، جہاں پہ لڑائی ہوئی، جہاں پہ نہ ہوئی، ان کا جو ڈیٹ ہے وہ بھی سب میں نے یہاں پہ مینشن کر دیا۔ حضرت حمزہ کا قاتل وحشی جبیر بن معظم کا جو غلام تھا، ٹھیک ہے۔ سکتہ کی علامت کیا ہوتی ہے؟ یہ علامت ہے، اس کا مطلب ہے تھوڑا سا وقفہ کرنا، ٹھیک ہے۔ پنجاب کی پہلی یونیورسٹی جو ہے وہ لاہور میں ہے۔ پنجاب میں اردو کی کتاب جو ہے محمود شیرانی کی ہے۔ سوانح عمری، سوانح عمری کیا ہوتی ہے کہ اپنی پوری زندگی کے واقعات یا کسی کی پوری زندگی کے واقعات لکھنا، کہ وہ اس طرح اس کا بچپن، اس طرح جوانی، اس طرح بڑھاپا، وہ شبلی نمانی ہے، ٹھیک ہے۔ حال ہی کے بعد، اب حال ہی کے کارنامے بھی میں نے یہاں پہ لکھے ہیں۔ سوانح عمری کی تعریف، حال ہی کا نام سب سے پہلے آتا ہے، جنہوں نے بایوگرافی، آپ اگر انگلش میں کہیں تو اس کو کہتے ہیں سوانح عمری، ٹھیک ہے۔ تو جو حال ہی کا کام ہے، آپ کو اس کی بھی پتہ ہونا چاہیے کہ حال ہی نے سب سے پہلے جو باقاعدہ طور پہ سوانح عمریاں لکھی، حیات سعیدی 1883، یہ PPSC میں اردو میں بڑا پورشن میں ایک ہی چیز کو بڑا ڈیٹیل سے پوچھا جاتا ہے، اور حیات جاوید بھی 1901، آپ کو ان کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ احمد ندیم قاسمی کا افسانہ الحمدللہ تھا، یہ شعر کس کا ہے؟ دیوار کیا گری میرے خستہ مکان، لوگوں نے میرے صحن سے رستہ بنا دیا، سبت علی صبا کا ہے۔ ترانہ ہندی لکھنے کے بعد اقبال کے نظریے میں تبدیلیاں آنا جو ترانہ ملی تھا، ٹھیک ہے۔ کون سا ترانہ؟ سرسید کی پہلی تعلیمی ادارہ کہاں قائم کیا گیا؟ علی گڑھ میں، ٹھیک ہے۔ اردو کا زیریں دور میر و سودا کا دور ہے۔ گرجا کس زبان کا ورڈ ہے؟ پرتگالی، ٹھیک ہے۔ اب میں امید کرتا ہوں کہ جو ہم نے پورا پیپر پڑھا بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے پڑھا، اور ایک ایک چیز کو سمجھ کے پڑھا، آپ اسے شیئر کر رہے ہیں اپنے فرینڈس کے ساتھ۔ اب میں بتاؤں گا کہ آپ نے اس پیپر کا ٹیسٹ لنک کس طرح، اب اس کو آپ نے ایک پیپر ہے، دیکھیں آپ کو یہ پتہ لگ گیا کہ ہم نے آج پیپر کیا 2021 کا دوسرا پیپر اسسٹنٹ ڈائریکٹر مینجمنٹ میں کیا۔ اب اس کا آپ ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں، میری ویب سائٹ پہ جائیں۔ اب میں آپ کو یہاں پہ ڈیٹیل سے بتاتا ہوں۔ دیکھیں یہ میرا چینل ہے، آپ سر ناصر SIR NASIR FAIZIPORTEL
پورٹل لکھیں گے یوٹیوب پہ میرا یہ چینل آ جائے گا، آپ میں اس میں لیکچر 1 بھی آپ جا کے دیکھیں امتیاز شاہد کے پاس پیپر کا، اور دوسرے انگلش پہ بھی میرے لیکچر پڑھے ہیں وہ بھی جا کے دیکھیں، ٹھیک ہے، اور یہ لیکچر بھی دیکھیں۔ اور اس کے بعد اگر آپ نے اس کا آن لائن ٹیسٹ دینا ہے تو آپ یہاں پہ جائیں گے، گوگل پہ آپ لکھیں سر ناصر فیضی پورٹل FIZIPORTL، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ میری ویب سائٹ آ جائے گی۔ آپ یہ دیکھیں یہ پیپر نمبر 2 یہاں پہ آ رہا ہے، یہ میری ویب سائٹ ہے، اس پہ جائیں، آپ یہاں پہ کلک کریں گے۔ ویب سائٹ پہ جانے کے بعد یہاں پہ PPSC ماڈل پیپر یہاں پہ کلک کریں گے، اور دیکھیں لرن مور پہ جا کے آپ دیکھیں، اس میں 2 پیپر اب تک ہم کر چکے ہیں 2021 کے، ایک اور دوسرا۔ اب دوسرے پہ جائیں، یہ پیپر، اچھا یہاں پہ بھی ڈیٹیل سے یہ ساری چیزیں میں نے ڈیٹیل سے یہاں پہ پورے پیپر کو مینشن کیا ہے۔ اینڈ پہ جائیں اور یہاں پہ ٹیسٹ لنک ہے، اس کو پریس کریں اور اس کا ٹیسٹ دیں، جو ہم نے سارا پڑھا ہے نا، اب اس کا ٹیسٹ آپ یہاں پہ ایزیلی دے سکتے ہیں۔ اب اس میں 90 منٹ بھی جس طرح پیپر میں ہوتا ہے نا 90 منٹ، وہ بھی میں نے یہاں پہ لگا دیا۔ اب فلورنس سٹی اٹلی میں آپ نے اس نے بتایا جی اوکے، دوسرا آپ یونائٹڈ اس وقت جو ہے آپ نے کیا، اس نے کہا اوکے، تیسرا جو ہے وہ لافنگ گیس ہم نے کہا یہ دیکھیں جی اوکے۔ تو اس طرح آپ اس میں جو 107 MCQs ہیں آپ اسے ڈیٹیل سے کر سکتے ہیں۔ اکیڈمی جوائن کرنے کے اس طرح ڈیٹیل کے ساتھ پڑھتے ہیں ہم، وہاں پہ آپ کو سبجیکٹ وائز بھی آن لائن ٹیسٹ ہوتے ہیں، اور ڈیلی بہت بڑا نظام میرے پاس موجود ہے آن لائن ٹیسٹ سسٹم کا، جس میں پاس پیپر بھی اور امپورٹنٹ MCQs بھی ہم کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ سبجیکٹ وائز جیسے ہر سبجیکٹ کے آن لائن ٹیسٹ میرے پاس سسٹم موجود ہے۔ اسی طرح آپ اس ٹیسٹ دیں، یہ تو خیر فری آف کاسٹ ہے، آپ کو بتا دیا۔ یہ نوٹس کہاں سے ملیں گے، اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ چلے بات السلام، آپ کو جو بھی یہاں پہ پڑھنے کا اچھا لگا ہو تو آپ کامنٹ ضرور کریں۔ چلیں آج کا لیکچر یہ لمبا لیکچر ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ نے محنت کرنی ہے نا تو ڈیئر آپ کو پھر محنت کرنی ہی ہوگی، ٹھیک ہے، نتھنگ ول ورک انلیس یو ڈو۔ جب آپ خود نہیں کریں گے، وقت نہیں دیں گے تعلیم کو، کچھ بھی نہیں ہونے والا، اور آپ کا فیوچر جو ہے نا، یور فیوچر ڈیپینڈز آن واٹ یو ڈو ٹوڈے، جو آپ آج کیا کریں تو آج محنت کریں۔ چلے والسلام، میں نے کوشش کی ہے کہ اپنا بیسٹ دوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سب اچھا ہے۔ ویسے میرے اگر یوٹیوب چینل پہ جائیں تو یہاں پہ بھی بہت کچھ آپ کے پاس پڑا ہے، یہاں پہ آپ کو پلے لسٹ میں کافی چیزیں مل جائیں گی۔ صرف یہ دیکھیں یہاں پہ امتیاز شاہد کے جنرل نالج کے پیپر کو بھی اس طرح 100 MCQ میں سمجھایا ہے، اینٹونمس بھی مل جائیں گے، سینمز بھی مل جائیں گے، اور 1 پیپر ٹاپک، یہ سب چیزیں بڑی ہی امپورٹنٹ اور اس طرح بڑی ڈیٹیل کے ساتھ میں سمجھاتا ہوں۔ چلیں والسلام۔